ہمارے آج کے خطیب اور مہمان خصوصی پروفیسر ظفر احمد صدیقی صاحب جو علی گڑھ سے بنفس نفیس تشریف لائے ہیں، محترم معتبر ہمارے حاضر عزیز شیخ الجامعہ ڈاکٹر محمد اسلم پرویز صاحب، نائب شیخ الجامعہ پروفیسر شکیل احمد صاحب، اور یہاں موجود تمام اساتذہ، معزز خواتین و حضرات، آج کا دن یونیورسٹی کی پورے سال کی تاریخ میں سب سے معتبر دن کہلاتا ہے، کیونکہ یہ یادگاری آزاد خطبے کے نام سے منسوب ہے، اور ہماری خوش بختی ہے کہ ملک کے تمام بڑے اسکالرس جن کا تعلق اردو زبان اور تہذیب سے بھی ہے، وہ ہماری دعوت پر یہاں آتے رہے ہیں۔ پروفیسر احمد کمال صاحب آئے، اس کے بعد پروفیسر اختر الباسط صاحب آئے، اور اس کے بعد پروفیسر اشتیاق احمد جلی صاحب، اور آج اسی سلسلے کی یہ چوتھی کڑی میں پروفیسر ظفر احمد صدیقی صاحب یہاں موجود ہیں۔ سب کی خدمت میں میرا سلام، السلام علیکم۔ ہم تمام اپنی اچھی تقاریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں، تو میں آواز دے رہا ہوں محمد صلاح الدین صاحب، جو پی ایچ ڈی کے اسکالر ہیں شعبہ اسلامیات کے۔ محمد صلاح الدین صاحب اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اس خوبصورت جلسے کا افتتاح تلاوت قرآن پاک سے شروع کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ سورہ نور کی آیت نمبر 41 سے 45 تک کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آسمان و زمین کی تمام چیزیں اور پر پھیلائے اڑتے ہوئے پرندے سب اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں؟ ہر ایک کو اپنی بندگی کا طریقہ اور اپنی تسبیح معلوم ہے، اور یہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس سے واقف ہیں۔ تمام آسمان و زمین میں اللہ ہی کی حکومت ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب کو واپس آنا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بادل کو نکالتے ہیں، پھر اس کو آپس میں ملا دیتے ہیں، پھر اس کو تہ بتہ فرما دیتے ہیں، پھر تم دیکھتے ہو کہ اسی درمیان سے بارش برستی ہے، اور اللہ بادل کے پہاڑوں میں سے اولے برساتے ہیں، جس پر چاہتے ہیں گرا دیتے ہیں،
اور جس سے چاہتے ہیں اس کا رخ پھیر دیتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کو اجک لے گی۔ اللہ رات اور دن کو بدلتے رہتے ہیں، یقیناً اس میں اہل نظر کے لیے عبرت کا موقع ہے۔ اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا فرمایا ہے، پھر ان میں سے بعض پیٹ کے بل چلتے ہیں، بعض 2 پاؤں پر اور بعض 4 پاؤں پر۔ اللہ جو چاہتے ہیں بناتے ہیں، یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے ہمارے محمد صلاح الدین صاحب، جو پی ایچ ڈی اسلامیات میں ریسرچ اسکالر ہیں۔ علی گڑھ یونیورسٹی سے تشریف لائے جو بھی مہمان آتے ہیں تو ہم علی گڑھ کے ترانے میں بہت جھومتے ہیں، لیکن ہمارا بھی ترانہ کچھ ایسا ہی ہے کہ اس پہ بھی لوگ جھومتے ہیں، انگلیاں رکھتی ہیں۔ اور اس کو گلزار نے لکھا ہے۔ میں اپنے محترم پروفیسر ظفر احمد صدیقی صاحب کی خدمت میں وہ ترانہ ہمارے جو میڈیا سینٹر ہے وہ پیش کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے فوراً بعد جو ہے مانو کے اوپر، منازعات کے اوپر مانو کی جانب سے ایک 10 منٹ کی ڈاکومنٹری ہے، وہ ہم فوراً دیکھیں گے۔ اس کے بعد میں آپ کو زحمت دوں گا کہ آپ اس اسٹیج پہ تشریف لائیں، تو گلزار کا لکھا ہوا ترانہ، مانو کا ترانہ پیش ہوگا، اور اس کے بعد فوراً بعد منازعات پر 10 منٹ کی ڈاکومنٹری ہماری یونیورسٹی کی بنائی ہوئی IMC کی جانب سے۔ تو پیش فرمائیے ترانہ مانو۔ سارے ہے درج روح میں، قلم سے اترا ہوا بدن ہے، یہ علم کا شہر گھر ہے میرا، میرا مدرسہ میرا وطن ہے، تعلیم کا موسم ہے، تہذیب کی فصلیں ہیں، ہم روشنی کرتے ہیں، سورج کی نسلیں ہیں، زمین سے جو دانا گزرے تھے اس زمین سے، وہ علم کے بیج بو گئے ہیں، بڑے ہوئے جب پودے بڑھ کے ہمارے قد اونچے ہو گئے ہیں، ہم چاند کی پیشانی جب چھو کے نکلتے ہیں، کائنات میں ہے ہمارے آج کے مہمان خصوصی پروفیسر ظفر احمد صدیقی صاحب، جو علی گڑھ سے تشریف لائے ہیں شعبہ اردو سے۔ اس اسٹیج پر تشریف فرما یہ تینوں ہستیاں، تینوں شخصیات کا تعلق، ایک بات مشترک یہ ہے کہ تینوں کا تعلق علی گڑھ سے رہا ہے۔ شکیل صاحب ہمارے مہمان خصوصی کی جسے ہندی میں کہتے ہیں کرم بھومی علی گڑھ ہے، اور شکیل صاحب کی جنم بھومی علی گڑھ ہے، اور ہمارے شیخ الجامعہ صاحب نے ڈاکٹریٹ علی گڑھ سے کیا ہے، تو علی گڑھ ان تینوں میں مشترک ہے، بہت حسین جگہ، اور ہمارا علی گڑھ کا کوئی مقابلہ نہیں۔ جس طرح سے انا نارائن ملا نے کہا کہ پنڈت نہرو اور ان کی کتاب کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ وہ بانس ہے اور میں کھپچی، تو ہماری اور علی گڑھ کی ہم لوگ منہ اٹھا کے دیکھتے ہیں علی گڑھ کی طرف کہ مانو ایک دن علی گڑھ بنے گی، اور فرق صرف ایک صفر کا ہے، وہ صفر بھی انشاءاللہ جلد پورا ہوگا کہ ان کی تاریخ 200 سال پرانی ہے، ہماری 20 سال پرانی ہے، لیکن یہ صفر بھی آپ تمام لوگ جو یہاں موجود ہیں کل گواہ ہوں گے کہ بہت تیزی سے وہ مٹ رہا ہے۔
ہمارے شیخ الجامعہ نے جس طرح سے اس سال داخلے میں 30% زیادہ اپلیکیشنز آئی ہیں، یہ ایک بہت خوش آئند سگنل ہے کہ ہماری یونیورسٹی میں بچے جو راغب ہو رہے ہیں ان کی تعداد بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور یہ کارواں انشاءاللہ ایک دن اس منزل کو پہنچے گا جیسے جامعہ پہنچا، جیسے علی گڑھ پہنچی، اور وہ بہت دور نہیں ہے۔ مہمانوں کا خیر مقدم استقبال ہمارا فرض ہوتا ہے، اور اس کے لیے میں آواز دے رہا ہوں محترمہ ذیشان سارہ کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں، اور اسی کے ساتھ ہمارے نائب شیخ الجامعہ محترم پروفیسر شکیل صاحب سے گزارش ہے کہ وہ شال پہنا کر ہمارے مہمان مکرم پروفیسر ظفر احمد صدیقی صاحب کا خیر مقدم استقبال فرمائیں۔ میں محترمہ ذیشان سارہ سے پھر گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور محترم وائس چانسلر صاحب کو نشان مانو دیں تاکہ ہمارے مہمان خصوصی خدمتوں سے پیش کر کے ان کا خیر مقدم استقبال کر سکیں۔ بہت شکریہ سر۔ حضرات، یہ تقریب یہ میرا تیسرا سال ہے جو میں اس کا شاہد ہوں۔ بہت سادگی سے، بہت اہتمام کے ساتھ، لیکن بہت سادگی کے ساتھ اس کا منایا جاتا ہے، اور اس میں اصل چیز جو ہوتی ہے وہ خطبہ ہوتا ہے، جو کہ ہم بہت مستفید ہوتے ہیں اس سے، اور احمد کمال صاحب، اس کے بعد ذلی صاحب اور اختر الباسط صاحب، اور پھر علی گڑھ سے ہمارے ظفر صاحب تشریف لائے ہیں، اور وی سی صاحب پرسوں مجھ سے کہہ رہے تھے کہ ان سب خطبات کو کمپائل کر کے ایک کتابی صورت میں شائع کیا جائے تاکہ وہ ایک ویلیوبل اضافہ ہوگا اور لائبریری کے لیے اور ہمارے طلبہ خاص طور سے مستفید ہوں گے۔ تو انشاءاللہ اس سال اس خطبے کے ساتھ وہ کام بھی پورا ہو جائے گا۔ ظفر احمد صدیقی صاحب کا تعلق، جیسا کہ میں نے عرض کیا، کہ شعبہ اردو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ہے۔ آپ کی اگر تقریباً 40 سال سے درس و تدریس کا پیشہ ہے، اور بہت نامور، بہت محترم اساتذہ میں آپ کا شمار ہمیشہ سے ہوتا ہے، تحقیق کے حوالے سے خاص طور سے، کہ آپ پوری زندگی کی ابتدا جو آپ نے کی وہ ایک مدرس کے حیثیت سے، مفکر کے حیثیت سے، ایک نقاد اور ایک محقق کے حیثیت سے، اور آپ نے بی اے کیا بنارس ہندو یونیورسٹی سے اور ٹاپ کیا۔ آپ نے ایم اے عربک کیا بنارس علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے اور ٹاپ کیا۔ آپ نے ایم اے اردو کیا بنارس ہندو یونیورسٹی سے اور وہاں بھی ٹاپ کیا۔ تو تھرو آؤٹ ٹاپر رہے ہیں، اور آپ ان کی سادگی، ان کی جب گفتگو اگر آپ فرمائیں گے تو لگے گا کہ ان سے زیادہ سادہ انسان آپ نے اس سے پہلے نہ دیکھا ہوگا، اور آپ کے جو کارنامے ہیں، جو پیپر ہیں، جو کتابیں ہیں، پی ایچ ڈی آپ کا جو آبائی وطن ہے وہ گھوسی اعظم گڑھ، لیکن وہ اب گھوسی مئونات بھنجن ہو گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ جب تک طالب علم تھے تب تک اعظم گڑھ کے واسی تھے، اور اب مئونات بھنجن وہ ضلع ان کا جو گھوسی کا علاقہ ہے وہاں چلا گیا ہے۔ اس خطے میں سب سے بڑی جو شخصیت ہے وہ شبلی کی رہی ہے، اور آپ کی 17-18 جو بہت اہم کتابیں ہیں، بہت اہم موضوعات پہ لکھی ہیں، اس میں بیشتر جو ہے وہ شبلی کے حوالے سے ہے۔ شبلی کے اثر سے اس خطے کے لوگ بالکل الگ نہیں ہو سکتے۔ وہ ان کے احسانات جو ہیں، ان کی جو تعلیمات ہے، اور ان کا جو دبدبہ ہے، اور ان کی جو موجودگی آج تک ہے، وہ آپ کو وہاں کے ذرے ذرے میں ملے گی، اور یہی وجہ غالباً ہے کہ ظفر احمد صدیقی صاحب نے شبلی کو جو احترام اور مروہ اور جو سارا سلسلہ ان کا ہے پی ایچ ڈی سے لے کر آج تک، ان کے تقریباً 40 سالہ آپ کی درس و تدریس کی، اس میں آپ نے 18 سال بنارس ہندو یونیورسٹی میں آپ وہاں رہے، اور اس کے بعد وہاں سے آپ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں پچھلے 21 سالوں سے وابستگی آپ کی ہے۔ ہندوستان میں جتنی بھی اردو اکیڈمیاں ہیں یا ایسے ادارے ہیں جو اردو خدمت کرتے ہیں، اور جہاں سے بھی ایوارڈ ملتے ہیں، میں اس فہرست دیکھ رہا ہوں کہ اس فہرست میں کوئی ایسی اکیڈمی نہیں بچی ہے جہاں سے آپ کو ایوارڈ نہ ملا ہو۔ تو یہ ایک بہت لمبا چوڑا سلسلہ ہے جس میں سر نے مجھ سے کہا تھا کہ اس تفصیل میں مت جانا۔ جو آپ کی چند کتابیں ہیں اس میں سے میں 2-4 کے نام سے پڑھوں گا کہ شبلی شناسی کے اولین نقوش، یہ آپ کی غالباً پہلی کتاب ہے جو دارالمصنفین شبلی اکیڈمی نے شائع کی تھی۔ اس کے بعد ابتدائے عربی، یہ آپ کی کتاب
اردو اسٹوڈنٹس کے لیے جو عربی سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بیسک ایک کتاب تھی. اس کے بعد کتاب نما جو بہت اہم رسالہ ادبی رسالہ ہے، اس میں حنیف نقوی نمبر جو ہے وہ آپ نے ہی اس کو پورا ایڈٹ کیا، اس میں لکھا تھا. اچھا، مقالہ نظیر یہ آپ کا ایک اہم کتابوں میں سے ہے جسے عرشیہ پبلیکیشن نے دلی سے کیا. شبلی کے علمی و ادبی خدمات، شبلی کی ادبی اور علمی خدمات یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے شائع کیا ہے. اور شرح دیوان اردو غالب یہ آپ کا ایک بہت اہم کارنامہ ہے کہ کئی شرح لکھی گئی ہیں لیکن آپ کی شرح کو خاص طور سے بہت زیادہ کوٹ کیا جاتا ہے. دیوان نظیر آپ نے پبلش کیا، ایڈٹ کیا اور اسے پبلش کیا ہے. افکار اور شخصیات نام سے مختلف شخصیات کے اوپر آپ کی بہت بھاری بھرکم تصنیف ایک ہے. شبلی معاصرین کی نظر میں یہ بہت سارا سلسلہ کتابوں کا تقریباً 20 کتابیں آپ کے نام سے منسوب ہیں. اور تنقیدی معروضات کے اوپر یہ آپ کی آخری کتاب ہے. اور نقوش معنی، انتخاب کلام آبرو، اس طرح سے بہت ساری آپ نے شعرا، کلاسیکل شعرا پہ اور کلاسیکل نثر نگاروں پر بہت کچھ لکھا ہے اور ایڈٹ کیا ہے. آپ حیرت کریں گے کہ ایک شخص اپنی زندگی میں اتنا کام کیسے کر سکتا ہے کہ آپ کے نیشنل انٹرنیشنل ریسرچ پیپرز کی تعداد 106 ہے جو ہندوستان، پاکستان اور دنیا کے تمام جرائد میں چھپے ہیں. 106 آپ کے ریسرچ پیپرز ہیں جو پبلش ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ آرٹیکلز جو پبلش ہوئے ہیں آپ کے مختلف بڑے رسائل کے اندر، میں نام نہیں لوں گا، ہندوستان، پاکستان اور دنیا کے تمام رسائل، بڑے اہم رسالوں کے نام اس میں ہیں، وہ ان کی تعداد 32 ہے. سیمینارز، کانفرنسز، ورکشاپس جو آپ نے جس میں صدارت فرمائی اور پیپر پڑھے، مقالے پڑھے یا ابتدائی تقریر کی، ان کی تعداد 124 ہے. اور آپ کے سرپرستی میں 22 ایم فل اور پی ایچ ڈی کے مقالے لکھے گئے ہیں. یہ ایسے ریکارڈ ہیں کہ اچھے اچھوں کو رشک ہوتا ہے کہ کاش اس فہرست تک ہم بھی کچھ چھو سکیں. اور یہ ظاہر ہے کہ مستقل مزاجی آپ کی ہے کہ جو آپ نے اتنا کام کیا ہے. اور میں علی گڑھ گیا تھا کچھ دن پہلے، وی سی صاحب نے مجھے بھیجا تھا کچھ ایسے لوگ جو وہاں پر عمر رسیدہ ہیں، ان سے انٹرویو کر لیا جائے. تو میں سر کے پاس بھی گیا، خدمت کی کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے 1 گھنٹہ مجھے دیا اور اس میں ان کی ساری ریکارڈ ہم نے کیا ہے. ان کے بارے میں علی گڑھ میں نے جب پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ اردو کی ہماری لائبریری میں اردو کی، خاص طور سے اردو کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو آپ کے مطالعے سے گزری نہ ہو. یہ ایک بہت ہی عجیب و غریب سی بات ہے کہ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے لائبریری کی جو آپ کے مطالعے سے، اوڑھنا بچھونا ان کا جو ہے کتاب اور صرف کتاب ہے، اور کوئی رسالہ کسی چیز سے ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کی نظر سے نہ گزرا ہو. اب مطلب یہ مختصر ترین ہے. میں اگر تفصیل سے جاؤں تو اتنا موٹا بایو ڈیٹا ہے کہ مطلب میں نے بہت کم ایسے بھاری بھرکم دیکھے ہیں، کیونکہ کام اتنا بھاری بھرکم ہے. ظاہر ہے کہ ہم سب لوگ بہت بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں سر کے اس تاریخی موازات یادگاری خطبے کو یہ سننے کے لیے. اور میں جو ان کا عنوان ہے مولانا آزاد ایک نابغہ روزگار شخصیت، اس پر ہم نے آپ سے گزارش کی تھی اور آپ وہ لکھ کر لائے ہیں. اور یہ بہت اچھا ہے کیونکہ اکثر لوگ فی البدی یا اس طرح پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ جو اس کے سر نے ابھی کہا تھا کہ کتابی صورت میں یا کتابچے کی صورت میں اگر آ جاتا ہے تو وہ ایک اثاثہ ہوتا ہے، ایک اس کی ایک تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے. تو اس کے لیے ہم نے آپ سے گزارش کی تھی کہ کاش آپ اگر لکھ کر لے آئیں تو بہت اچھا ہوگا، اور سر نے ہماری یہ درخواست قبول کی ہے. تو میں بہت ہی احترام کے ساتھ آواز دے رہا ہوں ہمارے آج کے خطیب محترم پروفیسر ظفر احمد صدیقی صاحب کی وہ تشریف لائیں اور اپنا یادگاری خطبہ پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالی جناب ڈاکٹر اسلم پرویز صاحب، وائس چانسلر مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، ہمارے پرو وائس چانسلر صاحب محترم جناب انیس اعظمی صاحب، اساتذہ کرام، دانشوران گرامی، خواتین و حضرات، طلباء و طالبات، یہ میرے لیے بہت سعادت اور فخر کی بات ہے کہ میں مولانا ابوالکلام آزاد کے تعلق سے یہاں ایک خطبہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. یہ میرے لیے باعث تشکر بھی ہے اور باعث امتنان بھی، اور یقیناً یہ میری عزت افزائی ہے.
یہاں اس سے پہلے بھی میری ایک بار حاضری ہو چکی ہے کئی سال پہلے، اور وہ بھی مولانا ابوالکلام آزاد کے حوالے سے مختلف شعبوں میں تقریبات منعقد ہو رہی تھیں، تو شعبہ عربی کی طرف سے مجھے مدعو کیا گیا تھا اور میں نے مولانا کے ترجمان القرآن کے حوالے سے ایک مقالہ یہاں پیش کیا تھا۔ میں سب سے پہلے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس ادارے میں آ کر مجھے جو خوشی محسوس ہوتی ہے، مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس میں خود علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی روح کا کار فرما ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انشاءاللہ یہ اسی کا مثنیٰ ثابت ہوگی، بلکہ کبھی کبھی درخت پرانا ہو جاتا ہے اور اس سے جو شاخیں نکلتی ہیں وہ زیادہ برگ و بار لاتی ہیں، زیادہ توانائی کا اظہار کرتی ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ شاخ جو نئی شاخ ہے یہ ہمارے یونیورسٹی کا مثنیٰ ثابت ہوگی اور بعض پہلوؤں سے اس کے لیے رہنمائی کا فریضہ بھی انجام دے گی۔ علامہ اقبال کی ایک بہت مشہور نظم ہے ساقی نامہ، اس کے اندر انہوں نے بہت سی دعائیں کی ہیں اپنی نوجوان نسلوں کے لیے، اور اس میں ایک شعر یہ بھی ہے کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ تو ہماری نئی نسلیں جو یہاں انشاءاللہ نکلیں گی وہ اپنے بوڑھوں کے لیے رہنمائی کا فریضہ انجام اس طرح دیں گی کہ انہوں نے علم و فن کو جس حد تک پہنچایا ہے، یہ ہماری نئی نسلیں علم و ادب کے کارواں کو اس سے اور آگے لے جائیں گی۔ اور ہمیشہ زندہ قوموں کا طریقہ یہی ہے کہ ان کی نئی نسلیں اپنے پرانے نسلوں کی وراثت کے تحفظ کے ساتھ ساتھ اس کو مسلسل آگے بڑھانے کا فریضہ انجام دیتی رہتی ہیں۔ ہماری یہ تمنائیں ہیں، دعائیں ہیں، انشاءاللہ یہ دعا پوری ہوگی۔ یہی کچھ ہے ساقی متاع فقیر، اسی سے فقیری میں ہوں میں امیر۔ یہ آج کا جو موضوع ہے مولانا ابوالکلام آزاد کی شخصیت سے متعلق، اس سے متعلق ایک بات میں اور عرض کروں گا، اور وہ یہ کہ مولانا آزاد کا انتقال 1958 میں ہوا، اور 1968 کی بات ہے۔ میں نے اپنے گھر میں ایک الماری کتابوں کی جو تھی اس میں ایک کتاب پائی جس کا نام غبار خاطر تھا، اور میں اس وقت تک اردو کے بعد کچھ فارسی وغیرہ پڑھ چکا تھا، تو مجھے اس کتاب میں بڑی دلچسپی محسوس ہوئی، اور غبار خاطر کے وہ خطوط میں نے تقریباً 12-14 سال کی عمر میں سب کے سب پڑھ ڈالے۔ ایسی کشش تھی، ایسی حلاوت تھی، ایسی لذت تھی، ایسی جدت تھی اس میں کہ میں اس کو بار بار پڑھتا تھا۔ پھر اس کے بعد میں عرض کروں کہ اپنے بہت بے تکلف احباب کو خط لکھنے کی کوشش کرتا تھا، تو یہ سوچتا تھا کہ مولانا آزاد کے اسلوب میں خط لکھنے کی کوشش کی جائے۔ تو یہ عرض کرنے کا منشا یہ تھا کہ مولانا آزاد کے اثرات گویا غیر شعوری طور پر ابتدائی عمر سے مرتب ہوئے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میرے والد کو کتابوں کا شوق تھا، تو وہ ترجمان القرآن کی 2 جلدیں موجود تھیں ان کے پاس، وہ الماری کے اندر، وہ بھی میں نے جستہ جستہ دیکھی لیکن اس کو کم پڑھا۔ غبار خاطر کا اثر زیادہ ہوا۔ اس کے بعد مولانا غلام رسول مہر نے مولانا آزاد کے جو الہلال میں اور دوسری جگہوں پہ قرآن سے متعلق چھوٹے چھوٹے مضامین یا چیزیں تحریریں تھیں، ان کو یکجا کر دیا تھا باقیات ترجمان الاسلام کے نام سے، ترجمان القرآن کے نام سے۔ تو وہ تینوں چیزیں یکجا مل گئیں، ترجمان القرآن 2 جلدوں میں اور باقیات ترجمان القرآن مرتبہ مولانا غلام رسول مہر۔ تو مجھے اس کو بھی پڑھنے کا اور دیکھنے کا بالکل ابتدائی عمر میں موقع ملا۔ پھر ظاہر ہے کہ مختلف مناسبتوں سے مولانا آزاد کو، ان کی شخصیت کو، ان کی قیادت کو، ان کی سیاست کو، ان کی فراست کو پڑھنے اور اس سے متعلق تحریروں کو دیکھنے کے مواقع حاصل ہوئے، تو میں اسے اپنی سعادت تصور کر سکتا ہوں کہ میں آج یہاں آپ کے درمیان حاضر ہوں۔ جیسا کہ عرض کیا گیا، اس کا عنوان مولانا ابوالکلام آزاد ایک نابغہ روزگار شخصیت، یہ عنوان ہے اس خطبے کا۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا شمار بر صغیر ہند و پاک کی عظیم ترین شخصیات میں ہوتا ہے۔ ان کے فکر و فن پر درجنوں تحقیقی مقالے لکھے جا چکے ہیں، سینکڑوں کتابیں تصنیف کی جا چکی ہیں، بے شمار رسالوں کے گوشے اور نمبر نکل چکے ہیں، اور بلا شبہ 1000 سے زائد مختلف عنوانات سے ان پر مضامین و مقالات سپرد قلم کیے جا چکے ہیں۔ یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ مولانا سے متعلق تحقیق و تصنیف کا یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔ یہ بذات خود ان کی غیر معمولی عظمت کی دلیل ہے، کیونکہ عام شخصیات میں یہ دمخم نہیں ہوتا کہ وہ ارباب فکر و تحقیق کی نگاہ تیزبین کے سامنے زیادہ دیر تک ٹھہر سکیں۔ معاصرین عام طور پر کسی شخصیت کے فضل و کمال کا اعتراف بہت مشکل سے کرتے ہیں، چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ غالب کے معاصرین نے ان کا کما حقوق اعتراف نہیں کیا،
یہاں تک کہ غالب کو کہنا پڑا میں اندلیب گلشن ناآفریدہ ہوں، اور دوسری جگہ انہوں نے کہا قدر شیر من بگیتی باد من خواہد شدن۔ لیکن مولانا آزاد کے ان معاصرین نے جو خود کمال کی بلندیوں پہ فائز تھے، ان کی جلالت شان کا اعتراف کیا ہے۔ اس سلسلے میں بعض بیانات کا پیش کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ مولانا حبیب الرحمن العازمی جو ایک بڑے محدث، فقیہ، جامع علوم و فنون اور فاضل عصر تھے، انہوں نے اپنی بیاض میں مولانا کے بارے میں لکھا ہے وہ بلا شبہ نابغہ روزگار تھے، عمدہ یادداشت سے بہرور، بڑے مفکر، مسحور کن بلاغت کے مالک اور قادر الکلام نثر نگار۔ اردو انشاء پردازی میں وہ ایک نئے طرز کے موجد ہیں۔ میں نے ان کو بارہا دیکھا ہے اور ان کی تقریریں سنی۔ مشہور انشاء پرداز اور فلسفی مولانا عبد الماجد دریابادی سے ان کی معاصرانہ چشمکیں رہی ہیں، اس کے باوجود اعتراف فضل و کمال کرتے ہوئے وہ رقم طراز ہیں۔ باضابطہ اور اصطلاحی تدریس تو مولانا کی بھی بعض اور مشاہیر ماضی و حال کی طرح کچھ ایسی زیادہ نہ تھی، لیکن نامعلوم کتنے مختلف علوم و فنون کے خزانے دماغ میں جمع ہو گئے تھے، اور ہر وقت مستحضر، طب ہو کے الہیات، فقہ ہو کے کلام، شعر و ادب ہو یا موسیقی، تاریخ ہو کے سیاست، جس فن سے بھی متعلق جو بھی موضوع ہو، بس گفتگو چھیڑنے کی دیر تھی۔ یہ معلوم ہوتا تھا کہ سامنے کوئی معمولی واقف کار ہی نہیں، ماہر فن تقریر کر رہا ہے، اور تقریر بھی اس انداز کی دلاویز و مربوط کہ فصاحت و بلاغت بلائیں لیتی جا رہی ہے۔ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی، جنہیں عالم اسلام کی ایک نامور شخصیت ہونے کا شرف حاصل ہے، اپنا ایک مشاہدہ تحریر فرماتے ہیں۔ مولانا ایک مرتبہ حکومت یو پی کی دعوت پر اور سمپورنانند جی کی وزارت تعلیم کے زمانے میں عربی مدارس کے نصاب کی نئی ترتیب و ترقی کی تجویز کے موقع پر تشریف لائے تھے۔ یہ فروری 1947 کی بات ہے۔ اس موقع پر انہوں نے یو پی اسمبلی کے ایک بالائی ہال میں مدارس عربیہ کے ذمہ داروں اور علماء و فضلاء کے سامنے نصاب درس کے ارتقاء اور اس کے عناصر ترکیبی پر ایک فاضلانہ تقریر فرمائی، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ مولانا کے سیاسی مشاغل نے ان کو علم کے اس قافلے سے بچھڑنے نہیں دیا ہے جس کے وہ اوائل عمر میں ہم سفر رہے۔ اس موقع پر مولانا حسین احمد مدنی، مولانا سید سلیمان ندوی، مولانا قاری محمد طیب اور دوسرے علماء فرنگی محلوں، اساتذہ مدارس موجود تھے۔ ان میں سب کو مولانا کا احترام اور ان کے علم و فضل کا اعتراف کرتے ہوئے دیکھا۔ روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ انسان اپنے طبی و خاندانی اثرات اور موروثی عقائد سے بمشکل دستبردار ہوتا ہے۔ مولانا آزاد کے والد ماجد مولانا خیر الدین مرحوم ایک شیخ طریقت تھے، ان کے سینکڑوں مریدین تھے۔ یہ سب زمانے طفولیت سے ہی مولانا کے سامنے بچھے جاتے اور فرط عقیدت سے ان کے ہاتھ پاؤں چومتے تھے۔ مولانا کی پرورش اسی ماحول میں ہوئی۔ یہ بالکل جنت ارضی کا سا سما تھا جہاں کا ذرہ ذرہ غافل و مدہوش بنا دینے کے لیے کافی تھا، لیکن مولانا مجتہدانہ دل و دماغ لے کر آئے تھے۔ وہ سرگشتہ رسوم و قیود کیوں کر ہو سکتے تھے؟ نتیجتاً وہ بہت جلد اس تنگنائی سے باہر نکل آئے اور ان کی فکر و نظر کی قوتوں نے نئے نئے میدان عمل کی تلاش شروع کر دی۔ 20-22 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے انہوں نے تشکیک و ارتیاب، رندی و حوثناکی، عشق و ناکامی عشق کی تمام منازل کی سیر کر ڈالی۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس وادی میں بھی قدم رکھا اس کی آخری حدوں کو چھو لیا۔ چنانچہ خود ہی لکھتے ہیں، جہاں کہیں رہے اور جس رنگ میں رہے، کبھی کسی دوسرے کے نقش قدم کی تلاش نہ ہوئی، اپنی راہ خود ہی نکالی اور دوسروں کے لیے اپنا نقش قدم رہنما چھوڑا۔ رندی و حوثناکی کا عالم رہا تو اس کو بھی ناتمام نہ چھوڑا۔ عشق کی خود فراموشیاں رہیں تو وہاں بھی کسی بھی وادی اور کسی گوشے سے اپنے قدم نہ آشنا نہ رہے۔ لمحوں کے اندر برسوں کے کام انجام پائے۔ نیاز فتح پوری نے اظہار تأسف کے انداز میں لکھا ہے، جس حد تک میرے ذاتی ربط اور مطالعے کا تعلق ہے، میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر ان کی زندگی ایک خاص سانچے میں ڈھل کر وہ نہ ہو جاتی جو ہمارے سامنے آئی تو وہ خدا جانے کیا کیا ہو سکتے تھے۔ اگر وہ عربی شاعری کی طرف توجہ کرتے تو متنبی ہوتے، اگر وہ محض دینی و مذہبی اصلاح کو اپنا شعار بنا لیتے تو اس عہد کے ابن تیمیہ ہوتے، اگر علوم حکمیہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ابن رشد اور ابن طفیل سے کم درجے کے متکلم اور فیلسوف نہ ہوتے، اگر وہ فارسی شعر و ادب کی طرف متوجہ ہوتے تو عرفی و نظیری کی صف میں انہیں جگہ ملتی، اگر وہ تصوف و اخلاق کی طرف مائل ہوتے تو غزالی و رومی سے کم نہ ہوتے، اگر وہ مسلک اعتزال اختیار کرتے تو دوسرے واصل ابن عطا ہوتے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مولانا آزاد علم و فن کے جس شعبے کی طرف متوجہ ہوتے
ان کا نام اس کے کاملون و مجددین میں ضرور شامل ہوتا، لیکن ان کی بلند حوصلگی اور علو ہمت نے انہیں اس کی اجازت نہ دی کہ وہ محض ایک علم یا ایک فن کے ہو کر رہ جائیں۔ دراصل وہ عنفوان شباب ہی سے یہ محسوس کرتے تھے کہ وہ محض مفسر، محدث، فقیہ، صوفی، حکیم، فیلسوف یا شاعر و ادیب بننے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں، بلکہ انہیں مختلف علوم و فنون میں تبحر و کمال کے ساتھ ساتھ قوم کی قیادت و امامت کا فریضہ انجام دینا ہے۔ یہاں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ ان کی نگاہ میں قیادت و امامت کا تصور کیا تھا، وہ قائد و امام میں کن صفات کو دیکھنا چاہتے تھے۔ بہتر ہوگا کہ اس کا بیان انہی کے الفاظ میں کیا جائے۔ لکھتے ہیں کہ بڑوں کا عذر ہوتا ہے کہ وقت ساتھ نہیں دیتا اور سر و سامان و اسباب کار فراہم نہیں، لیکن وقت کا فاتح و عظیم اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر وقت ساتھ نہیں دیتا تو میں اس کو ساتھ لوں گا، اگر سر و سامان نہیں ہے تو اپنے ہاتھوں سے تیار کروں گا، اگر زمین موافق نہیں تو آسمان کو اترنا چاہیے، اگر آدمی نہیں ملتے تو فرشتوں کو ساتھ دینا چاہیے، اگر انسانوں کی زبانیں گونگی ہو گئی ہیں تو پتھروں کو چیخنا چاہیے، اگر ساتھ چلنے والے نہیں تو کیا مذائقہ درختوں کو دوڑنا چاہیے، اگر دشمن بے شمار ہیں تو آسمان کی بجلیوں کی بھی کوئی گنتی نہیں، اگر رکاوٹیں اور مشکلیں بہت ہیں تو پہاڑوں اور طوفانوں کو کیا ہو گیا کہ راہ صاف نہیں کرتے۔ وہ زمانے کا مخلوق نہیں ہوتا کہ زمانہ اس سے اپنی چاکری کرائے، وہ وقت کا خالق اور عہد کا پالنے والا ہوتا ہے، اور زمانے کے حکموں پہ نہیں چلتا، بلکہ زمانہ آتا ہے تاکہ اس کی جنبش لب کا انتظار کرے۔ وہ دنیا پر اس لیے نظر نہیں ڈالتا کہ کیا ہے جس سے دامن بھر لوں، وہ یہ دیکھنے کے لیے آتا ہے کہ کیا نہیں ہے جس کو پورا کر دوں۔ اس کا مائع خمیر بخشش و نوال ہے، طلب و سوال نہیں۔ اس کی نظریں طاق کی بلندی نہیں ناپتیں، ہمیشہ اپنے ہاتھ کی رسائی اور قد کی بلندی دیکھتی رہتی ہیں۔ انہی بلند عزائم کی وجہ سے مولانا نے نہ کسی دارالعلوم کا رخ کیا، نہ کسی خانقاہ کی سجادہ نشینی اختیار کی، نہ کسی بیت الحکمت کو رونق بخشی، نہ بارگاہ شعر و سخن میں جبہہ سائی کی، بلکہ صحافت کی طرف متوجہ ہوئے، کیونکہ انہیں اوائل عمر ہی سے اس کی طاقت و قوت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ چنانچہ 14 سال کی عمر کی ایک تحریر میں لکھتے ہیں کہ اخبار دراصل ایک زندہ ہادی ہے جو ہر قسم کی باتوں کی ہدایت کرتا ہے، بری باتوں سے تنفر دلاتا ہے اور عمدہ باتوں کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اس کے بعد 17 یا 20 سال کی عمر میں جب انہوں نے مصر، عراق، شام، ترکی اور فرانس کا سفر کیا، شیخ محمد عبدہو سے ملاقاتیں کیں اور بطور خاص یورپ کے سیاسی حلقوں پر ان کے اخبار العروۃ الوثقیٰ کے اثرات کو محسوس کیا، تو اخبار اور پریس کی اہمیت ان کی نگاہوں میں اور بڑھ گئی، اور انہوں نے طے کر لیا کہ وہ اسی راہ سے ملک و قوم کی خدمت انجام دیں گے۔ چنانچہ لکھتے ہیں، واپسی کے بعد کچھ دنوں تک غور کیا کہ مجھے کیا طریقہ کار اختیار کرنا اور پروگرام بنانا چاہیے۔ میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ ہمیں اپنے خیالات کو پبلک تک پہنچا کر اپنی موافقت کے لیے راہ عامہ بیدار کرنا چاہیے، اس لیے ایک اخبار جاری کرنا ضروری تھا۔ ان کے اس خواب کی تعبیر الہلال کی شکل میں ظاہر ہوئی۔ چنانچہ اس کے پہلے شمارے میں لکھتے ہیں، سن 1906 کی موسم سرما کی آخری راتیں تھیں جب امرتسر میں میری چشم بیداری نے ایک خواب دیکھا۔ انسان کے ارادوں اور منصوبوں کو جب تک ذہن و تخیل میں ہیں عالم بیداری کا خواب ہی سمجھنا چاہیے۔ کامل 6 برس اس کی تعبیر کی عشق آمیز جستجو میں صرف ہو گئے۔ امیدوں کی خلش اور دلوں کی سوزش نے ہمیشہ مضطرب رکھا، اور یاس و قنوط کا ہجوم بارہا حوصلہ و عزم پر غالب آ گیا، لیکن الحمدللہ کہ ارادے کا استحکام اور توفیق الہی کا جذبہ ہر حال میں طمانینت بخش تھا، یہاں تک کہ آج اس خواب عزیز کی تعبیر عالم وجود میں پیش نظر ہے۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر مولانا کن خیالات کو پبلک تک پہنچا کر اپنی موافقت کے لیے رائے عامہ ہموار کرنا چاہتے تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کانگریس نے آزادی ہند کی جو تحریک شروع کی تھی، انگریز مسلمانوں کو اس سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ دوسری جانب سر سید کی تعلیمی تحریک کی بنا پر مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے میں انگریزوں کا احترام پیدا ہو چکا تھا، اس لیے وہ بھی ملکی مسائل میں انگریزوں سے براہ راست الجھنے کے بجائے بلقان اور طرابلس کے مسائل پر گفتگو کرنا زیادہ پسند کرتے تھے۔ ان حالات میں مولانا کا نقطہ نظر یہ تھا کہ قومی آزادی کے حصول کی کوشش اسی وقت بارور ہو سکتی ہے جب کہ ہندوستان کی دونوں بڑی قومیں مذہب و ملت کے اختلاف کو کم کر کے آزادی وطن کے محاذ پر متفق و متحد ہو جائیں۔ اس کے ساتھ ہی الہلال کے اجرا سے ان کا دوسرا بڑا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو قرآن پاک اور اسلام کی طرف مراجعت کی دعوت دی جائے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے مضامین الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، القسطاس المستقیم، الجہاد فی الاسلام،
عید الاضحیٰ، موعظۃ و ذکریٰ، الحج، محرم الحرام اور حقیقت الصلاۃ وغیرہ میں بارہا اس بات پر زور دیا کہ اسلامی معاشرے میں انتشار اور پراگندگی کا ظہور صرف اس لیے ہوا کہ مسلمانوں نے تعلیمی، تمدنی اور سیاسی زندگی میں قرآن حکیم کی رہبری تلاش نہ کی اور ادھر ادھر بھٹکتے رہے۔ مولانا کا تیسرا مقصد یہ بھی تھا کہ اردو میں صحافت کا ایک اعلیٰ معیار اور نیا اسلوب وجود میں آئے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اپنے اشاعت کے ابتدائی دنوں میں ہی الہلال عوام و خواص سب کے دل و دماغ پر آندھی اور طوفان کی طرح چھا گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ ان دنوں اردو میں اخبارات و جرائد کا قحط تھا۔ البشیر، مشرق، مسلم گزٹ، ہندوستانی، پیسہ اخبار، زمیندار، مساوات اور ہمدرد اس زمانے کے مشہور اخبارات تھے، لیکن جو بات الہلال میں تھی کسی میں نہ تھی۔ الہلال کی مقبولیت کے متعدد اسباب تھے۔ اس میں سر فہرست اس کے مدیر کا تبحر علمی اور ساحرانہ اسلوب تھا، دوسرے روح عصر سے اس کی مطابقت تھی، تیسرے اس کے مواد و مشتملات کی ندرت و ترفگی تھی، چوتھے اس کا سوری حسن تھا کہ اس کے حروف اعلیٰ درجے کے ٹائپ کے تھے، طباعت دیدہ زیب تھی، یہ کلکتے میں اعلیٰ درجے کی مشینوں پہ چھپتا تھا، اس کا طباعتی معیار مصر، ترکی اور برطانیہ کے صفحے اول کے اخبارات جیسا تھا، اور سب سے بڑھ کر مولانا کا یہ بلند نقطہ نظر تھا کہ اخبار کا اصل کام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ چنانچہ وہ کہتے تھے کہ جو اخبار اپنی قیمت کے سوا کسی انسان یا جماعت سے کوئی رقم لینا جائز رکھتا ہے وہ اخبار نہیں بلکہ اس فن کے لیے ایک دھبا اور آر ہے۔ یہاں یہ واقعہ قابل ذکر ہے کہ الہلال کا پہلا شمارہ دیکھ کر ایک صاحب ریاست نے مولانا کی خدمت میں ایک چیک ارسال کیا تو مولانا نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اپنے ادارتی نوٹ میں اپنے موقف کا اظہار اس پیرائے میں کیا: ہم خاک نشینان بوریائے مذلت، مسند نشینان بذل و جاہ کے عطا کے مستحق نہیں۔ ہم اس بازار میں سودائے نفع کے لیے نہیں بلکہ نفرت و دشنام کے طلبگار ہیں، عیش کے پھول نہیں بلکہ خلش و اضطراب کے کانٹے ڈھونڈتے ہیں، دنیا کے زر و سیم کو قربان کرنے کے لیے نہیں بلکہ خود اپنے تئیں قربان کرنے آئے ہیں۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ مولانا اپنے مقصد میں پوری طرح کامیاب رہے، چنانچہ انہوں نے خود لکھا ہے کہ الہلال نے 3 سال کے اندر مسلمانان ہند کی مذہبی اور سیاسی حالت میں بالکل نئی حرکت پیدا کر دی۔ الہلال کے طرز فکر اور دعوت کو عام کرنے میں سب سے مؤثر کردار مولانا کے اسلوب تحریر نے ادا کیا، جس کے وہ خود ہی موجد تھے اور خاتم بھی خود ہی تھے۔ اس میں تڑپ اور للکار بھی ہے اور شگفتگی اور رنگینی بھی۔ مولانا قرآنی آیات کو سیاق کلام میں اس طرح پیوست کرتے ہیں کہ قرآنی بلاغت کا اثر ان کی عبارتوں میں بھی آ جاتا ہے اور قاری کا دل ایمانی حرارت اور ملی حمیت سے لبریز ہو جاتا ہے۔ ایک مختصر سا اقتباس ملاحظہ ہو: مسلمانوں کے لیے تمام عالم اسلام میں صرف ایک ہی ہاتھ ہے جو رہنما ہو سکتا ہے، ایک ہی چشم نگراں ہے جو لغزشوں سے بچا سکتی ہے، یہ وہی ہے جو کبھی کوہ سینہ پر تجلی حق بن کر چمکی، کبھی فاران پر ابر رحمت بن کر نمودار ہوئی، کبھی غار ثور میں لا تحزن ان اللہ معنا کی صدا تھی، کبھی بدر کے کنارے ان ینصرک اللہ فلا غالب لکم کے پیغام میں تھی، کبھی احد کے دامن میں وکان حقا علینا نصر المؤمنین کی بشارت تھی، اور آج ایک لٹے ہوئے کارواں، ایک برباد شدہ قافلے اور ایک برہم شدہ انجمن کے لیے امید کا آخری سہارا اور زندگی کی آخری روشنی ہے۔ الہلال 9 اکتوبر 1913۔ رشید احمد صدیقی نے اس انداز تحریر کی داد ان الفاظ میں دی ہے: انہوں نے الہلال کا لب و لہجہ اور مواد کلام پاک سے لیا اور براہ راست قرآن پاک کو اپنے اسلوب کا سرچشمہ بنایا، وہی انداز بیان، وہی زور کلام اور وعد و تحدید کے وہی تازیانے جو پہاڑوں پر رائشۂ سیما ابتاری کر دیں۔ مولانا عبد الماجد دریابادی جو خود ایک صاحب طرز ادیب و انشا پرداز ہیں، الہلال کے حوالے سے لکھتے ہیں: خدا جانے کتنے نئے اور بھاری بھرکم لغات اور نئی ترکیبیں، نئی تشبیہیں، نئے استعارے اور نئے اسلوب بیان ہر ہفتے اس علمی و ادبی ٹکسال سے ڈھل کر باہر نکلنے لگے، اور جاذبیت کا یہ عالم تھا کہ نکلتے ہی سکہ رائج الوقت بن گئے۔ حالی و شبلی کی سلاست و سادگی سر پیٹتی رہی اور اکبر الہ آبادی و عبدالحق سب ہائیں ہائیں کرتے رہ گئے۔ اہل علم و نظر کا اتفاق ہے کہ مولانا آزاد نے اردو صحافت کو کلاس 6 کا درجہ عطا کیا۔ الہلال اور البلاغ کے مضامین صحافتی نہیں ادبی حیثیت رکھتے ہیں، اور یہ صرف مولانا آزاد کی خصوصیت ہے کہ مدیر کی حیثیت سے انہیں ادب کے صفحے اول میں جگہ ملی۔ انگریز حکومت جب الہلال اور البلاغ کی تاب نہ لا سکی اور برطانوی استبداد کی بنیادیں ہلنے لگیں تو اس نے مختلف ہیلوں و بہانوں سے ان دونوں اخبارات کو یکے بعد دیگرے بند کر دیا۔
1916 میں خود مولانا کو رانچی میں نظر بند کر دیا۔ اس وقت وہ اپنی شہرت کے بام عروج کو پہنچ چکے تھے اور لوگوں کو ہر طرف ان کے حالات جاننے کا اشتیاق تھا۔ الہلال اور البلاغ کے محتمم اشاعت جناب فضل الدین احمد نے اس موقع کو غنیمت جانا اور مولانا سے درخواست کی کہ وہ اپنے سوانحی حالات قلم بند کر دیں۔ وہ ان دنوں ترجمان القرآن کی تصنیف میں مشغول تھے، تاہم فضل الدین احمد کے اصرار پہم پر وہ جو کچھ لکھتے گئے ان کے حوالے کرتے گئے۔ فضل الدین احمد نے مولانا کی نظر ثانی کے بغیر 1919 میں تذکرہ کے نام سے اسے شائع کر دیا۔ مولانا بطور اعتذار لکھتے ہیں، لوگوں نے اپنی دل جمعی و فراغ خاطر کی یادگاریں چھوڑی ہیں، اپنی پریشاں خاطری و پراگندگی طبع کی بھی ایک یادگار رہے تو بہتر ہے۔ مولانا نے تذکرے کا آغاز اپنے بعض خاندانی بزرگوں کے ذکر سے کیا ہے۔ اس ضمن میں انہوں نے ان کی حق گوئی، صداقت پرستی، استقامت اور اعلاء کلمت اللہ کے بعض واقعات بھی بیان کیے ہیں۔ یہیں سے ان کا رخ اصحاب دعوت و عزیمت، پھر ان کے بالمقابل علماء سو کی جانب مڑ گیا ہے۔ اس طرح کئی سو صفحات کی یہ کتاب تیار ہو گئی۔ کتاب کی ضخامت کو متوازن کرنے کے لیے اسے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ تذکرہ اصل کتاب کا پہلا حصہ ہے، افسوس کہ اس کے دوسرے حصے کی اشاعت کی نوبت ہی نہ آ سکی۔ بعض اہل علم کا یہ خیال بالکل درست معلوم ہوتا ہے کہ اس کتاب میں حضرت حسین، امام مالک، امام احمد ابن حنبل اور علامہ ابن تیمیہ جیسے اصحاب دعوت و عزیمت کا تذکرہ مولانا نے اس انداز میں کیا ہے جیسے وہ خود کو ان اکابر کا جانشین تصور کرتے ہیں۔ مثلا شیخ جمال الدین کی دنیا سے بے تعلقی کے ذکر کے بعد لکھتے ہیں، عجب نہیں کہ یہ بادۂ کہن وقت کی خمار آلودگیوں کے علی الرغم پھر جام و مینا کی گردش تک پہنچے، اور یہ سرمستی پارینہ داروئے تازہ سے ترکیب پا کر ہنگامہ گزشتہ اور شورش رفتہ کی دست افشانیوں اور پاکوبیوں کا عالم اثر نو پھر تازہ کر دے۔ ببد مستی سزد گر متہم سازد مرا ساقی، ہنوز از بادۂ پارینام پیمان بودارت۔ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے جس طرح صحافت کو قوم و ملک کی قیادت و امامت کے ذریعے اور وسیلے کے طور پر اپنایا تھا، اسی طرح تذکرہ لکھ کر انہوں نے یہ تاثر دینا چاہا ہے کہ عصر حاضر میں قیادت و امامت کی صفات ان کی ذات میں مجتمع ہے، اور جس طرح اسلاف طاغوتی طاقتوں کے سامنے ڈٹ گئے تھے، اسی طرح موجودہ دور میں بھی وہ برطانوی استحصال کے مد مقابل کوہ عزیمت بنے ہوئے ہیں۔ 25-26 برس کی عمر میں ہی مولانا کو یہ احساس تھا کہ وہ قرآن پاک کے علوم و معارف کے دروازے ان پہ کھول دیے گئے، اور یہ کہ مروجہ تفسیروں میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ کافی و شافی نہیں۔ 2 نومبر 1915 کو البلاغ کے پہلے شمارے میں الہلال مرحوم کی خدمات کا ذکر کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں، جو کچھ اب تک زبان و قلم کے حوالے ہوا وہ اس کے مقابلے میں کہ ابلتے ہوئے چشمے اور بھڑکتے ہوئے شعلے کی طرح سینے میں جوش زن ہے۔ علم اللہ کے ایک قطرہ دریا اور ایک ذرہ صحرا سے زیادہ نہیں۔ علی الخصوص قرآن حکیم اور علوم و معارف نبویہ کے متعلق تو یقین کرنا چاہیے کہ اب تک 1000 میں سے ایک بات بھی جی بھر کر کہہ نہ سکا، اور جو کچھ کہا گیا اس کے لیے بھی 100,000 حسرت و داغ کہ نہ تو بقدر شوق وسعت گفتار پائی اور نہ بقدر ہمت سامان و وسائل ہی ہاتھ آئے۔ وہ علیم و خبیر ہی بہتر جانتا ہے کہ گزشتہ 6-7 سالوں کے اندر نہ صرف قرآن حکیم بلکہ تمام علوم اسلامیہ کے درس و بصیرت کے کیسے کیسے غیر مفتوح دروازے اس عاجز پر کھولے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اوائل عمر ہی سے مولانا قرآن پاک سے متعلق علوم و معارف کو پیش کرنے کی شدید خواہش رکھتے تھے۔ ترجمان القرآن ان کے اسی خواب کی تعبیر ہے۔ اس کی پہلی جلد 1930 میں اور دوسری 1936 میں شائع ہوئی۔ ترجمان القرآن سے متعلق سب سے اہم و قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس کا انداز بیان اور داخلی فضا عام طور پر مروج و متداول تفسیروں سے یکسر جدا اور مختلف ہے۔ بات یہ ہے کہ مولانا آزاد نے یہ کتاب مقلدانہ نہیں بلکہ مجتہدانہ انداز میں لکھی ہے۔ انہوں نے برسوں قرآن پاک کا مطالعہ کیا، سینکڑوں سوالات اٹھائے، پھر ان کے حل تلاش کیے، بہت سے نئے نقطوں کی جانب پہلی بار متوجہ کیا، متعدد پرانے اشکالات کے نئے جوابات دیے، اکثر ان مقامات پر رک گئے جہاں دوسرے مفسرین سرسری گزر گئے، اور جہاں قدیم مفسرین لمبی لمبی بحثیں کرتے ہیں وہ اپنی بات 2-4 جملوں میں کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ اس لیے بحیثیت مجموعی ترجمان القرآن اردو عربی کی دوسری تفسیروں سے الگ معلوم ہوتی ہے۔ آئندہ صفحات میں اس سلسلے کی بعض تفصیلات پیش کی جاتی ہیں۔ مولانا آزاد نے ترجمان القرآن میں جا بجا اس حقیقت کی جانب متوجہ کیا ہے کہ قرآن پاک اپنے طریق استدلال
طرز خطاب اور انداز بیان کے لحاظ سے سادہ و عام فہم ہے۔ اس کے بیانات منطق و فلسفے کے پیچ در پیچ مقدمات پر مبنی نہیں ہیں۔ مولانا کا خیال ہے کہ اس بنیادی حقیقت کو نظر انداز کر دینے کی بنا پر ہمارے اکثر مصنفین قرآن کے استدلال کی حکمت و بلاغت تک پہنچنے سے قاصر رہ گئے۔ اس اصول کے پیش نظر انہوں نے بہت سی آیات کی تفسیر انوکھے اور دلچسپ انداز میں کی ہے۔ مثال کے طور پر سورہ یونس کی 16ویں آیت قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ کی تفسیر ملاحظہ ہو۔ لکھتے ہیں آیت کے پہلے حصے میں صداقت نبوت کی ایک سب سے زیادہ واضح اور وجدانی دلیل پیش کی ہے، جس کی حقیقت افسوس ہے کہ مفسرین نے پوری طرح واضح نہیں کی۔ فرمایا ساری باتیں چھوڑ دو، صرف اسی بات پر غور کرو کہ میں تم میں کوئی نیا آدمی نہیں ہوں جس کے خصائص و حالات کی تمہیں خبر نہ ہو، تمہیں میں سے ہوں، اور اعلان وحی سے پہلے ایک پوری عمر تم میں بسر کر چکا ہوں، یعنی 40 برس کہ عمر انسانی کی پختگی کی کامل مدت ہے۔ اس تمام مدت میں میری زندگی تمہاری آنکھوں کے سامنے رہی، بتلاؤ اس تمام عرصے میں کوئی ایک بات بھی تم نے سچائی اور امانت کے خلاف مجھ میں دیکھی؟ پھر اگر اس تمام مدت میں مجھ سے یہ نہ ہو سکا کہ کسی انسانی معاملے میں جھوٹ بولوں، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اب خدا پر بہتان باندھنے کے لیے تیار ہو جاؤں اور جھوٹ موٹ کہنے لگوں کہ مجھ پر اس کا کلام نازل ہوتا ہے؟ کیا اتنی موٹی سی بات بھی تم نہیں پا سکتے؟ تمام علماء اخلاق و نفسیات متفق ہیں کہ انسان کی عمر میں ابتدائی 40 برس کا زمانہ اس کے اخلاق و خصائل کے ابھرنے اور بننے کا اصلی زمانہ ہوتا ہے۔ جو سانچہ اس عرصے میں بن گیا پھر بقیہ زندگی میں بدل نہیں سکتا۔ پس اگر ایک شخص 40 برس کی عمر تک صادق و امین رہا تو کیوں کر ممکن ہے کہ 41ویں برس میں قدم رکھتے ہی ایسا کذاب اور مفتری بن جائے کہ انسانوں ہی پر نہیں بلکہ فاطر السماوات والارض پر افترا کرنے لگے۔ ترجمان القرآن جلد 2 صفحہ 151۔ ترجمان القرآن کو دوسری تفاسیر کے درمیان اس پہلو سے بھی امتیاز حاصل ہے کہ اس کی تصنیف میں مولانا آزاد نے اپنے عہد کے علوم جدیدہ اور تحقیقات تازہ سے بھی بھرپور استفادہ کیا ہے، مثلاً اخلاقیات، نفسیات، جغرافیہ، تاریخ اور علم الآثار وغیرہ۔ چنانچہ انہوں نے آثار قدیمہ کی جدید تحقیقات کے حوالے سے اصحاب کہف کے شہر اور علاقے کا تعین کیا ہے۔ اسی طرح کتب تاریخ اور مذہبی صحائف کی مدد سے انہوں نے حضرت یوسف کے وطن کنعان اور وہاں کی قبائلی زندگی کی مؤثر انداز میں تصویر کشی کی ہے۔ شخصیات قرآنی سے متعلق مولانا کا ایک اہم کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے تاریخ، جغرافیہ اور علم الآثار کی مدد سے پہلی بار سورہ کہف میں مذکور ذوالقرنین کا صحیح مصداق پیش کیا ہے۔ عام طور پہ سکندر کو ذوالقرنین کا مصداق سمجھا جاتا ہے، لیکن انہوں نے ثابت کیا ہے کہ فارس کا بادشاہ سائرس اس کا مصداق تھا۔ مولانا کی یہ بحث تقریباً 25 صفحات پر پھیلی ہوئی ہے، جس کا خط باریک ہے اور ہر صفحے میں 35 سطریں ہیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ مولانا کی یہ تحقیق اہل علم کے حلقوں میں عام طور پر قبول کی گئی اور صدیوں کا ایک متنازع فی مسئلہ بڑی حد تک حل ہو گیا۔ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی لکھتے ہیں سورہ کہف میں ذوالقرنین کی شخصیت، اس کی تاریخی حیثیت، اس کے زمانے کے تعین اور مصداق کے سلسلے میں انہوں نے جو داد تحقیق دی ہے اور جو قیمتی معلومات اور دستاویزی ثبوت فراہم کر دیے ہیں، ان میں ابھی تک میری معلومات میں کوئی بڑا اضافہ نہیں ہوا۔ مذکورہ بالا تفصیلات کی روشنی میں مولانا آزاد کی عالمانہ حیثیت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ مولانا آزاد کے امتیازات میں یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ اردو کے ایک صاحب طرز ادیب و انشا پرداز ہیں۔ ان کے اسلوب خاص کی جلوہ گری کا آغاز الہلال کی ادارت سے ہوتا ہے، چنانچہ الہلال کے اجرا کا اصل مقصد قوم کی قیادت و رہنمائی تھی، اس لیے انہوں نے ایسا اسلوب بیان اختیار کیا جو تحریر کے بجائے تقریر یعنی خطابت سے قریب تر ہے۔ اس میں مرادف الفاظ اور ہمانی جملے اس طرح لائے جاتے ہیں کہ قاری ان سے محظوظ بھی ہوتا ہے اور متاثر بھی۔ ایک مثال ملاحظہ ہو، 6 نومبر 1912 کے الہلال میں لکھتے ہیں: اے عزیزان ملت، اے بقیہ ماتم زدگان اسلام، اگر یہ سچ ہے کہ دنیا کے کسی گوشے میں پیروان اسلام کے سروں پر تلوار چمک رہی ہے تو تعجب ہے اگر اس کا زخم ہم اپنے دلوں میں نہ دیکھیں۔ اگر اس آسمان کے نیچے کہیں بھی ایک مسلم پیرو توحید کی لاش تڑپ رہی ہے تو لعنت ہے ان 7 کروڑ زندگیوں پر جن کے دلوں میں اس کی تڑپ نہ ہو۔ اگر مراکش میں ایک حامی وطن کے حلق بریدہ سے خون کا فوارہ چھوٹ رہا ہے تو ہم کو کیا ہو گیا کہ ہمارے منہ سے دل و جگر کے ٹکڑے نہیں گرتے۔ اس اسلوب کی ارتقاء یافتہ شکل وہ ہے جہاں مولانا آزاد خوبصورت فارسی ترکیبوں، نادر تشبیہوں،
انوکھے استعاروں سے حسن بیان کا جادو جگاتے ہیں۔ تذکرے کا یہ مختصر سا اقتباس ملاحظہ ہو، آنکھیں کھلیں تو عہد شباب کی صبح ہو چکی تھی اور خواہشوں اور ولولوں کی شبنم سے خارستان ہستی کا ایک ایک کانٹا پھولوں کی طرح شاداب تھا۔ اپنی طرف دیکھا تو پہلو میں دل کی جگہ سیماب کو پایا، دنیا پہ نظر ڈالی تو معلوم ہوا کہ اس صبح فریب کے لیے نہ تو سوزش و تپش کی دوپہر ہے، نہ ناامیدیوں ناکامی کی شام، یہ سارا شہرستان امید اور نگار خانہ نظر فریب صرف ایک ہمارے ہی دید و دل کی کامجوئیوں کے لیے بنا ہے۔ غبار خاطر کے خطوط اگرچہ نجی و بے تکلف مکاتبت کے معیار پہ پورے نہیں اترتے، لیکن دو باتیں ہر شک و شبے سے بالا تر ہیں۔ اول یہ کہ ان سے مولانا کی انفرادیت پسند طبیعت، افکار و اعلانات اور معمولات و مشاغل کا پورا اندازہ ہوتا ہے۔ دوم یہ کہ یہ خطوط ادبی نقطہ نظر سے ہمارے ادب عالی کا شاہکار ہے۔ غبار خاطر نے اردو انشاء پردازی کی تاریخ میں مولانا کی جگہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دی ہے۔ غبار خاطر کا یہ اقتباس دیکھیں، لوگ بازار میں دکان لگاتے ہیں تو ایسی جگہ ڈھونڈ کر لگاتے ہیں جہاں خریداروں کی بھیڑ لگی ہو، اور میں نے جس دن دکان لگائی تو ایسی جگہ ڈھونڈ کر لگائی جہاں کم سے کم گاہکوں کا گزر ہو سکے۔ درکوئے ماں شکستہ دلی می خرند و بس، بازار خود فروشی ازاں سوئے دیگر است۔ مذہب میں، ادب میں، سیاست میں، فکر و نظر کی عام راہوں میں جس طرف بھی نکلنا پڑا اکیلے ہی نکلنا پڑا، کسی راہ میں بھی وقت کے قافلوں کا ساتھ نہ دے سکا۔ با رفیقان ز خود رفتہ سفر دست نداد، صحرائے جنوں حیف کہ تنہا کر دے۔ جس راہ میں بھی قدم اٹھایا وقت کی منزلوں سے اتنا دور ہوتا گیا کہ جب مڑ کے دیکھا تو گرد راہ کے سوا کچھ بھی دکھائی نہ دیتا تھا، اور یہ گرد بھی اپنی تیز رفتاری کی اڑائی ہوئی تھی۔ مولانا عبد الماجد دریابادی نے ان کے اسلوب کا تذکرہ کرتے ہوئے بجا طور پر لکھا ہے، تاریخ اردو میں ان کے نام مستقل باب ہی نہیں بلکہ بحیثیت صاحب طرز انشاء پرداز کے ان کے نام کا باب علی شان ہونا چاہیے۔ اردو کو انہوں نے ایک مستقل اور بالکل نیا اسلوب بیان عطا کیا ہے۔ یہ بات اور ہے کہ کوئی اور اس اسلوب کا نبھانا اپنے بس میں نہ پائے۔ اب آخر میں ہم عصر حاضر میں مولانا آزاد کی معنویت کے حوالے سے کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے کی پہلی بات یہ ہے کہ مولانا کے دوسرے اوصاف و کمالات کی طرح ان کی سیاسی بصیرت بھی غیر معمولی تھی۔ ان کی دوربی نگاہوں نے وقت سے بہت پہلے یہ دیکھ لیا تھا کہ ہندوستان کی دونوں بڑی قوموں ہندو اور مسلمانوں کی ترقی و فلاح متحدہ قومیت میں مضمر ہے۔ اس کے برخلاف دو قومی نظریہ ان دونوں کے لیے عموماً اور مسلمانوں کے لیے خصوصاً سخت نقصان دہ، اس لیے وہ شروع سے آخر تک تقسیم ہند کے مخالف رہے۔ وقت اور حالات نے ثابت کیا کہ مولانا کا نقطہ نظر بالکل صحیح تھا۔ ہمارے ملک کے طبعی، تاریخی، لسانی اور جغرافیائی حالات آج بھی اسی کے متقاضی ہیں کہ یہاں کی عام قوموں کے مابین بالعموم اور ہندو و مسلم قوموں کے درمیان بالخصوص رواداری اور مفاہمت کے جذبات کو فروغ دیا جائے، بین المذاہب گفتگوؤں کے ذریعے غلط فہمیوں کا ازالہ کیا جائے اور امن و سلامتی سے متعلق اسلامی تعلیمات کو قول اور عمل دونوں ذرائع سے عام کیا جائے۔ مولانا کا دوسرا بڑا سیاسی کارنامہ یہ ہے کہ تقسیم ملک کے بعد جب مسلمانوں کی سیاسی حیثیت درجہ صفر کو پہنچ چکی تھی، انہوں نے مہاتما گاندھی اور پنڈت نہرو کے ساتھ مل کر ملک کے آئین اور دستور کی بنیاد سیکولرزم پر رکھی، جس میں اقلیتوں کو ہر میدان میں اکثریت کے مساوی حقوق عطا کیے گئے ہیں۔ اس وقت یہی آئین اور یہی دستور ملک میں ہمارے تحفظ کی علامت اور بقا کی ضمانت ہے۔ واضح رہے کہ دستور سازی کے ہر مرحلے پر مولانا عملی طور پر اس سے وابستہ رہے اور انہوں نے دستور ساز اسمبلی کو ادھر ادھر بھٹکنے سے محفوظ رکھا۔ مولانا کا تیسرا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ تقسیم ملک کے روح فرسا حالات و واقعات کے درمیان انہوں نے مسلمانوں کو یہاں قیام کا حوصلہ بخشا، ساتھ ہی کاسالیسی اور خوشامد پسندی کی روش ترک کرنے کی تلقین کی۔ ان کے یہ الفاظ آج بھی ہمارے لیے منار نور ہیں۔ عزیزو، تبدیلیوں کے ساتھ چلو، یہ نہ کہو کہ ہم اس تغیر کے لیے تیار نہ تھے، بلکہ اب تیار ہو جاؤ۔ ستارے ٹوٹ گئے لیکن سورج تو چمک رہا ہے، اس سے کرنیں مانگ لو اور ان اندھیری راہوں میں بچھا دو جہاں اجالے کی سخت ضرورت ہے۔ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ تم حاکمانہ اقتدار سے کہ مدرسے سے وفاداری کا سرٹیفکیٹ حاصل کرو اور کاسالیسی کی وہی زندگی اختیار کرو جو غیر ملکی حاکموں کے عہد میں تمہارا شعار رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جو اجلے نقش و نگار تمہیں اس ہندوستان میں ماضی کی یادگار کے طور پہ نظر آ رہے ہیں وہ تمہارا ہی قافلہ لایا تھا۔ انہیں بھلاؤ نہیں، انہیں چھوڑو نہیں، ان کے وارث بن کر رہو اور سمجھ لو کہ اگر تم بھاگنے کے لیے تیار نہیں
تو پھر تمہیں کوئی طاقت بھگا نہیں سکتی. آؤ عہد کریں کہ یہ ملک ہمارا ہے اور ہم اس کے لیے ہیں, اور اس کی تقدیر کے بنیادی فیصلے ہماری آواز کے بغیر ادھورے رہیں گے. عزیزو, میرے پاس تمہارے لیے کوئی نیا نسخہ نہیں ہے, 1400 برس پہلے کا پرانا نسخہ ہے, وہ نسخہ جسے کائنات انسانی کا سب سے بڑا محسن صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا, اور وہ نسخہ قرآن کا یہ اعلان ہے, لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. نہ تو جو ہے کم دلی اختیار کرو, نہ غمزدہ ہو, تم ہی سب سے بڑھ کر ہو, بشرطے کہ تم ایمان کے اوپر قائم ہو جاؤ. مولانا آزاد کی شخصیت اور کردار کے حوالے سے ان کی خودداری, دنیاوی حرص و حوث سے بے نیازی اور جبر و استدلال کے مد مقابل سینہ سپر ہو جانے کی روش بھی آب زر سے لکھے جانے کے لائق ہے. ان کے یہ تمام اوصاف آج بھی ہمارے لیے نشان راہ ہیں. میر تقی میر کا یہ شعر ان پر پوری طرح صادق آتا ہے, مت سہل ہمیں سمجھو پہنچے تھے بہم تب ہم, برسوں تنے گردوں نے جب خاک کو چھانا تھا. شکریہ. واہ واہ, بہت خوب, بہت بھرپور, اور ظاہر ہے کہ اس طرح کے خطبے ہوتے ہیں وہ آپ بھی اس میں تاریخ کا حصہ ہوتے ہیں کہ آپ شاہد رہیں کہ اتنا اہم خطبہ, اتنا بھرپور خطبہ. مولانا آزاد پہ میرے خیال سے جتنا لکھا گیا ہے, شبلی اور آزاد اور غالب اور اقبال پہ, اتنا شاید کم ہی لوگوں پہ لکھا ہے. اور آزاد کے بارے میں یہ ہے کہ آزاد پر جو باتیں آپ نے ابھی اپنے خطبے میں فرمائی, وہ ہم ان کو محسوس کر رہے تھے بہت قریب سے, اور بہت اہم باتیں, چاہے وہ سیاسی تھی, چاہے ان کی جذباتی زندگی, ان کی ذاتی زندگی کی تھا, اور جس طرح سے ان کی رواداریاں لوگوں کے ساتھ, معاشرے کے ساتھ, عوام کے ساتھ اور پوری قوم کے ساتھ تھیں, اس کو بہت خوبصورت اس نظر پہ ہاتھ رکھا ہے, اور یقیناً ہم سب محظوظ ہوئے ہیں. سر کا کافی کام ہے مولانا آزاد کے اوپر, اور 8 سال پہلے عربی ڈپارٹمنٹ نے آپ کو زحمت دی تھی اور دعوت دی تھی اور آپ آئے تھے. اس کے علاوہ اردو اکیڈمی میں بھی میں نے ملازمت کی ہے, تو وہاں بھی آپ کا ایک بہت بڑا خطبہ تھا, وہ الگ پہلو پہ آزاد کے تھا, اور آزاد پہ بہت سارے مضامین بھی آپ کے ہیں. آزاد آج بھی ہماری رگوں میں دوڑتے پھرتے ہیں. میرا ایک ذاتی تجربہ ہے کہ ایوان اردو کا ایک خصوصی شمارہ نکالا گیا تھا آزاد صدی کے موقع پر, وہ 10,000 کاپیوں کا فیصلہ ہوا کہ چھاپیں گے, اور یہ تھا کہ یہ اتنا بڑا رسک نہ لیا جائے. اور میں نہیں, پورا ملک شاہد ہے کہ ایوان اردو کا وہ شمارہ بہت ضخیم 10,000 کاپیوں کا تھا, وہ 10 دن میں بک گیا تھا. تو مولانا آزاد کی جو مخمور سعیدی صاحب جو ایڈیٹر تھے, وہ حیران تھے کہ کیسے ہو سکتا. اس کے فوراً بعد 5ویں دن 5,000 کاپیاں اور چھاپی گئیں, اور وہ بھی 5 دن میں بک گئیں. تو مولانا آزاد ہماری دھڑکنوں کے ساتھ ہمارے دلوں میں زندہ ہیں, ہمارے ذہنوں پر ان کا احسان خاص طور سے سر سید اور مولانا آزاد کا وہ کبھی کم نہ ہوگا. اور صدیقی صاحب چونکہ اس خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں جو علم و ادب کی خدمت ایک زمانے سے کرتا آ رہا ہے. جب انگریز یہاں آیا اور اس نے بہت سارے ادارے قائم کیے, فورٹ ولیم کالج, اسی طرح رائٹرز بلڈنگ بنائی کلکتہ میں, تو ان کے پردادا رائٹرز بلڈنگ میں میر منشی تھے, اور انہوں نے واپس وطن آ کر ایک ادارہ قائم کیا تھا اپنے آبائی وطن میں, اور اس کے طالب علم میں علامہ شبلی نعمانی بھی تھے, اور یہ ان کا ایک رشتہ بھی ہے شبلی کے ساتھ کہ ان کے پردادا کے قائم کردہ ادارے میں شبلی پڑھنے آئے تھے. تو ظاہر سی بات ہے بہت قربت کا ایک رشتہ ہو جاتا ہے, اور ان کے پردادا نے انہیں پڑھایا تھا. یہ اپنے آپ میں بڑے فخر کی بات ہے. بہرحال بہت بہت شکریہ سر, آپ تشریف لائے اور ہم مستفید ہوئے آپ کے اس تاریخی خطبے سے. ہمارے شیخ الجامعہ کے ذاتی طور پر اگر آپ لوگ جتنا جانتے ہیں, آپ سب جانتے ہیں ان کو, ان کی زندگی پر بھی شبلی سے زیادہ سر سید اور اس کے ساتھ ساتھ آزاد کا بہت اثر ہے, ان کی تعلیمات کا بہت اثر ہے, اور ان کی زندگی کا بہت اثر ہے. اور بار بار اکثر وہ کوٹ بھی کرتے ہیں, اور اس وقت چونکہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ سربراہی فرما رہے ہیں اس مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی, تو اس لیے اور بھی ان کا قریبی ایک رشتہ مولانا آزاد کے ساتھ ہے. اور ظاہر ہے کہ ہر وقت فکر میں رہتے ہیں کہ مولانا آزاد کے لیے ان کے نام سے کیا اور اسکیمس و کیا پروگرام ہو. اور یہ جو خطبہ ہمارا ہے, آپ کے آنے کے بعد سے اس کو اور وسعت ملی ہے. میں بہت ہی احترام سے آواز دے رہا ہوں اپنے شیخ الجامعہ کو جو آج صدارت فرما رہے ہیں اس جلسے کی, کہ وہ آئیں اپنے خیالات سے نازمیں, اپنے صدارتی خطبے سے نوازیں. ڈاکٹر اسلم پرویز صاحب. شکریہ. السلام علیکم. محترم پروفیسر ظفر صاحب, پروفیسر شکیل احمد صاحب,
انیس اعظمی صاحب، میرے ساتھی اور رفقائے کار جو یہاں تشریف فرما ہیں، اور عزیز بچیوں اور بچوں، مجھے حقیقت یہ ہے کہ میں ابھی تک اس غبار سے باہر نہیں آ پا رہا جس میں ہم سب کو مبتلا کیا پروفیسر ظفر صاحب نے، اور میری تو خواہش تھی کہ یہ سلسلہ اور چلے، کم از کم اتنی ہی ضخامت کا اور اگر آپ مقالہ لکھ کے لاتے، کیونکہ جس ادب اور جس چاشنی اور علمیت کا ذکر مولانا آزاد کے تعلق سے ہم کرتے ہیں، اس کی کچھ جھلکیں آپ کی تحریروں میں نظر آ رہی تھیں۔ میں نے ایک ایک حرف آپ کا نہ صرف سنا بلکہ پڑھا اور بے انتہا محظوظ ہوا۔ مجھے امید ہے کہ آئندہ کسی موقع سے جب آپ تشریف لائیں گے تو اور مزید گفتگو اس انداز سے ہوگی۔ مولانا آزاد کے نام پہ قائم اس ادارے میں، بلکہ بات مولانا آزاد کی نہیں، میں یہ عرض کروں جو ایک خلش میرے دل میں ہمیشہ رہی ہے اور جس کا میں نے بارہا ذکر کیا ہے، کہ انیس اعظمی صاحب نے ذکر کیا ہے ایوان اردو کے خصوصی شمارے کا جو مولانا آزاد کے نام سے نکالا گیا تھا۔ اس انداز کی تحریریں اور ان شخصیتوں کا ذکر، اور اس میں گاندھی جی بھی شامل ہیں، ہر بڑی شخصیت شامل ہے، ان کے بارے میں بہت کچھ لکھا جاتا ہے، ان کو ہم ماضی کا ایک سرمایہ سمجھتے ہیں، ایک ورثہ سمجھتے ہیں، ان کے جشن کرتے ہیں، اور جہاں مناسبت ہوتی ہے سیلیبریٹ کرتے ہیں، جہاں ماتم کی ضرورت ہوتی ہے ماتم کرتے ہیں، لیکن somehow ہماری عملی زندگیوں میں ان کا کہیں پہ بھی کوئی اثر نظر نہیں آتا۔ یہ میرے لیے سب سے بڑا ایک خلش کی وجہ ہے کہ ہم کب تک سیلیبریٹ کریں گے، یاد رکھیں گے، ماضی کا ذکر کریں گے، لیکن مستقبل کی کوئی راہ، کوئی فکر اس انداز سے ترتیب نہیں دیں گے۔ مولانا آزاد کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ ہمارے تعلق سے دو پہلو بہت اہم ہیں، جہاں نہ صرف یہ کہ اس ادارے میں، بلکہ اگر ہم سمجھ رکھتے ہیں تو ہم سب کی انفرادی زندگیوں میں اس رخ پہ کام کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ پہلا رخ، جیسا انہوں نے کہا، آپ نے بھی ذکر کیا کہ اس ملک میں رہنے کے لیے ہماری بقا کی بنیادی ضرورت اور ضمانت جو ہے وہ ہمارا باہم تعلق ہے ان تمام برادران وطن کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ ہم یہاں رہتے ہیں۔ یہاں جیسے اس حقر نے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے، اور یہ چونکہ مجھے اچھا لگتا ہے میں بار بار اس کو دہرانا پسند کرتا ہوں، کیونکہ کبھی کبھی کچھ چیز، اور یہ بھی مجھے قرآن سکھاتا ہے کہ تصریف آیات کا جو حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ چیزوں کو بار بار دہرایا جاتا ہے ان کو ہر پیرائے میں سمجھانے کے لیے، کہ یہ ملک ہمارا، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہم اکثر یہ نعرہ لگاتے ہیں بہت اونرشپ کے ساتھ، لیکن اس میں اس جملے کا اضافہ بہت ضروری ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے اور اس میں رہنے والے بھی ہمارے ہیں۔ ہم نے ملک کو اپنایا ہے، لیکن مجھے اس بات کو کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ یہاں کے رہنے والوں کو ہم نے پوری طرح سے نہیں اپنایا ہے، بہت ساری وجوہات رہی ہیں اس کی۔ آپ یقیناً یہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب ہم نے تو بہت کوشش کری اپنانے کی، لیکن ہمیں نہیں اپنایا گیا، تو اس صورتحال میں بھی ہمیں انہیں چھوڑنا نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارا کام تو اپنانا ہی ہے۔ اس واقعے کا ذکر کتنے انداز سے ہوا ہے کہ ایک بزرگ تھے جو پانی سے بچھو کو نکالنے کی کوشش کر رہے تھے، اور وہ اس کو پانی سے نکالتے تھے، وہ اس کو ڈنک مار دیتا تھا۔ تو کسی نے قریب سے جو کھڑا دیکھ رہا تھا یہ منظر، یہ سوچتے ہوئے کہ شاید یہ بزرگ اپنی عمر کی وجہ سے سٹھیا گئے، ان کو میں کچھ عقل دے دوں، یہ کہا کہ حضرت آپ بار بار اس کو نکال لیں اور یہ آپ کے ڈنک مار رہا ہے، چھوڑ دیجئے۔ تو انہوں نے کہا جب یہ اپنی بری عادت نہیں چھوڑ سکتا تو میں اپنی اچھی عادت کیوں چھوڑ دوں کہ اس کو پانی سے نکالوں۔ تو یہ جواز نہیں ہوتا کہ ہمیں ریسپانس نہیں مل رہی ہے تو ہمیں اپنا کام کرنا ہے، اگر ہم اس کام کے لیے بنے ہیں، اور حقیقتاً ہم اس کام کے لیے بنے ہیں، کیونکہ ہر اچھا انسان اس کام کے لیے بنا ہے کہ وہ انسانیت کے رشتوں کو مضبوط کرے، لوگوں کے ساتھ مل کے رہے۔ بہت سی وجوہات رہی ہیں، اور اس میں سب سے بڑی وجہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ دردناک سانحہ تھا، ایک حادثہ تھا جو صرف اس بر صغیر نہیں بلکہ پوری انسانیت کی تاریخ میں
ایک بہت بھیانک اور تکلیف دہ حادثہ تھا تقسیم ملک کا، لیکن تقسیم ایک تھی، گزر گئی۔ جغرافیائی تقسیم سے زیادہ بری دلوں کی تقسیم ہے، جس کو ہمیں بھرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں مانتا ہوں کہ بڑے بھائی کی ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ اکثریت بڑے بھائی کی طرح ہے اور ہم تو چھوٹے بھائی ہیں، بڑے کو بڑے پن کا ثبوت دینا چاہیے، لیکن کبھی کبھی چھوٹے کو بھی تو آگے بڑھ کے اس محبت اور شفقت اور اپنائیت کا اظہار کرنا چاہیے کہ بڑے بھائی کے دل میں چیز پیدا ہو جائے کہ یہ تو ہمارا چھوٹا بھائی ہے، ہمیں اس سے رشتے جوڑنے ہیں۔ یہ اس وقت کی بڑی ضرورت ہے، جس کے لیے نہ صرف اس ادارے سے کوشش ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے، بلکہ ہم سب کو بھی اپنی زندگی میں، اور اس میں خاص طور سے ایک جو قدرتی میں کہوں گا ایک ہمارے پاس ذریعہ ہے، اور وہ ہے اردو زبان کا، کیونکہ اردو زبان محبت کی زبان ہے، لہٰذا اس محبت کی زبان سے محبتیں قائم کرنے کی کوششیں منظم طریقے سے، باضابطہ طریقے سے، یہ حقیقت ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ جس وقت میں اس ادارے میں آیا تھا تو میرے ذہن میں اس ادارے سے تعلق جو کچھ خاکے تھے، ان میں خاکہ یہ تھا، اور وہ بھی میں عرض کر دوں کہ اس پہ میں ابھی تک کچھ کر نہیں سکا، اور غالباً شاید کچھ کر بھی نہ پاؤں، اور ایک حسرت ہی لے کے چلا جاؤں کہ یہاں یہ چیز نہ ہو سکی کہ یہاں پہ ایک میں بین مذاہب کوئی مرکز، کوئی سینٹر، جس میں انٹر ریلیجس ڈائلاگ اور کانفلکٹ ریزولوشن اور پیس اسٹڈیز کا کوئی ادارہ اس انداز کا میرے ذہن میں تھا کہ یہاں پہ یہ قائم کیا جائے، کیونکہ مولانا آزاد اور اردو یونیورسٹی کے لیے میں یہ سمجھتا تھا کہ بڑا ضروری ہے کہ یہاں اس طرح کا کوئی انٹر ڈسپلنری سینٹر وجود میں آئے جہاں اس طرح کی چیز کی جا سکے، لیکن یہاں کے حالات اور بہت سی مجبوریاں جو یعنی فنڈنگ اور بہت سے مسائل جو ہوتے ہیں، جس میں کچھ اندرونی بھی ہیں، کچھ خارجی بھی ہیں، ان کی وجہ سے مجھے مشکل لگتا ہے کہ کچھ اس انداز کی چیز ہو، لیکن یہ وقت کی بڑی ضرورت تھی کہ اس انداز کی کوئی چیز قائم ہو اور اس رخ پہ، اس نہج پہ کام کیا جائے۔ دوسری چیز جو میں سمجھتا ہوں بڑی ضروری ہے ہم سب کے لیے، وہ یہ ہے کہ میں ایک سائنس کا طالب علم ہونے کے ناطے ایک چیز کے حوالے سے بات کروں گا کہ جب ہم ارتقاء یا ایوولوشن پڑھتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اس طرح کی انواع ہیں جو ایک سلسلہ وار گزرتی چلی جاتی ہیں، جو ہمیں نظر آتا ہے۔ مثال طور پہ ہم اگر مینڈک کو دیکھتے ہیں، بلکہ مچھلی کو دیکھتے ہیں تو وہ بالکل پانی میں رہتی ہے، مینڈک اور اس کے قبیلے کو دیکھتے ہیں تو وہ کچھ پانی میں کچھ خشکی میں رہتا ہے، گویا تھوڑا سا پانی سے باہر آیا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم سانپوں کے خاندان کو دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل ان سے نکل کے خالصتاً خشکی کی طرف آ گئے، یعنی ایک سیدھی سی لائن ہے جو چلتی چلی جا رہی ہے ارتقاء کی، لیکن کچھ لائن ایسی ہوتی ہیں جو چلتی ہیں لیکن اس کے بعد وہ رک جاتی ہیں۔ کلام پاک کو لے کے سمجھنے کے لیے بھی میں اس چیز کو اسی سے جوڑتا ہوں کہ کچھ مفسرین نے ایک رخ اپنایا، لیکن وہ بھی ایک ڈیڈ لائن کی طرح آ کے رک گیا، اور اس میں خاص ذکر میں کرنا چاہوں گا ابوالکلام آزاد صاحب کا، کہ انہوں نے قرآن کی تفسیر ترجمہ القرآن میں جس طرح سے عصری علوم کی مدد سے قرآن کو سمجھنے اور ان سے جوڑ کے لے کے چلنے کی بات چلی تھی، اس طرح کی کوششیں مختلف جگہوں پہ ہوئی۔ سعید الزمان نورسی نے کری ترکی میں، وہاں رک گئی۔ سر سید نے اپنے طور پہ کری، وہ رک گئی۔ مولانا آزاد نے کری، وہ رک گئی۔ ہماری اکثریت انہی لائنوں پہ لے کے چلتی ہے قرآن فہمی اور تفسیر کو، کہ جو کہ ایک گروپ اکابرین کا اور بڑوں کا لے کے چلتا آ رہا ہے، جس میں عصری علوم، عصری معنویت اور عقل و فہم کی گنجائش برائے نام ہے۔ یہ ایک بہت اہم موضوع ہے، کیونکہ قرآن ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور خود قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہدایت ہے، ایسی گائیڈ بک ہے جو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، پوری انسانیت کے لیے ہے۔ مسلمانوں کو تو اس کی ذمہ داری دی گئی تھی، کسٹوڈیشپ دی گئی تھی، ایک امانت تھی دی گئی تھی، ہمیں امین بنایا گیا تھا کہ یہ گائیڈ بک ہم خود بھی عمل کریں اور سب تک پہنچائیں، اور کوئی اچھا ماڈل ہوتا ہے تو اس کو کسی کے پہنچانے کی ضرورت نہیں۔ مثال کے طور پہ آپ میں سے بہت کم لوگ ہوں گے جنہوں نے کسی پبلسٹی کی وجہ سے کوئی گیجٹ خریدا ہوگا، اس کے استعمال کی وجہ سے ہم لیتے ہیں کہ بھئی یہ چیز اچھی لگ رہی ہے، یہ چیز اچھی ہے، سے اپنا لو۔ ہم لوگوں کے کہنے سے یا کسی کے پش کرنے سے کسی چیز کو نہیں خریدتے، ہم اس کی افادیت کی وجہ سے خریدتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسا ماڈل ہوتا ہے جس میں انسانی چیز اچھی شکل میں نظر آتے ہیں
کہ یہ ایک ایسا ماڈل ہے جو ایک ایسے انسان کو پیدا کرتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ جو کبھی اپنے لیے نہیں سوچتا, ہمیشہ دوسروں کے لیے سوچتا ہے. اب یہ چیزیں بڑی خیالی لگتی ہیں, انبلیویبل لگتی ہیں کہ از اٹ پاسبل, لیکن یہ ہوا ہے اور آج بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اس طرح سے زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو کہ ایک آدمی ہے جو ہمیشہ دوسروں کے لیے سوچتا ہے, اپنے لیے نہیں سوچتا, ہمیشہ دوسرے کی مدد کے لیے تیار ہے, اچھے اخلاق کا ہے, اچھے کردار کا ہے, امانت دار ہے, اس کے پاس آپ کچھ بھی رکھ جائیے وہ چیز آپ کو اسی طرح واپس ملتی ہے, صحیح فیصلے کرتا ہے, ایمانداری سے کام کرتا ہے, انصاف کی بات کرتا ہے, جانبداری کی بات نہیں کرتا, مال سے محبت نہیں رکھتا, بیٹے کی شادی میں جہیز نہیں لیتا, بچی کی شادی میں جہیز نہیں دیتا, متاثر نہیں ہوتی. یہ چیزیں وہ ہیں جو آج ایک خیالی لگتی ہیں, لیکن یہ کردار اصولاً ہر مسلمان کا ہونا چاہیے تھا. آج مسلمان کا کردار سمٹ کے ان ظاہری اشکال اور ارکان میں آ گیا ہے کہ ایک ظاہری شکل جس کو ہم اسلامی شکل کہتے ہیں وہ موجود ہے کہ نہیں ہے, کہ اگر مرد ہے تو داڑھی ہے کہ ٹوپی ہے کہ نہیں ہے, عورت ہے تو برقعے میں ہے کہ نہیں ہے, نماز پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا, روزے رکھ رہا ہے کہ نہیں رکھنا. یہاں کے اسلام کی کہانی ختم ہو جاتی ہے. یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو شخصی طور پہ تو ارتقاء آپ کو دیتی ہوں گی, لیکن سماجی طور سے کچھ نہیں دیتی. سماج کے تعلق سے, اخلاق کے تعلق سے جو رخ تھا قرآن کا وہ ہمارے یہاں مفقود ہو گیا ہے. یہ آج کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, ایک چیلنج ہے جس پہ ہم سب کو بھی غور کرنا چاہیے اور اس طرف توجہ دینے کی بڑی ضرورت ہے. تو یہ جو ایک قرآن پہ ایک فکر ہے جو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ قرآن کا ہماری زندگی میں اطلاق ہونا چاہیے ان ٹوٹیلٹی, ٹکڑوں میں نہیں ہوتا. 3-3.5 آیتوں کا اتباع قرآن کی اتباع نہیں ہوتی, پورے قرآن کی اتباع ہے جس میں پورا کردار آتا ہے, جس میں وہ ساری چیزیں جن کا میں نے ذکر کیا. اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کی جھلک ہمیں مولانا آزاد سمیت ہر اس شخص میں ملتی ہے جس نے قرآن کو اس انداز سے سمجھا کہ قرآن پوری کتاب ہدایت ہے جس پہ مجھے عمل کرنا ہے, جس کو مجھے لوگوں تک لے کے جانا ہے, جس کو لوگوں تک پہنچانا ہے, اور اس کے لیے سب سے اچھا ماڈل یہ ہوتا ہے کہ ہم اسے خود پریکٹس کریں. تو اس رخ سے قرآن پہ فکر, یہاں عربی کے شعبے ہیں, اسلامک اسٹڈیز کے شعبے ہیں, یہ تفسیر سر سید بھی موجود ہے, ترجمہ القرآن بھی موجود ہے. ان کے حساب سے کس طرح کی کمپیریٹیو اسٹڈیز ہو سکتی ہیں, کس طرح کی تحریک بنائی جا سکتی ہے, کس طرح کی تحقیقات ہو سکتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس رخ پہ, کیونکہ مولانا آزاد کے نام سے منسوب جو ادارہ ہے, اس بات کو چھوڑ دیجئے کہ ہمارے بقا اور سروائیول کی کیا چیز ضرورت ہے, اس کا تو میں نے ذکر کیا مختصراً, لیکن اس ادارے کی کیونکہ وہ جس شخصیت کے نام سے منسوب ہے, ضروری ہے کہ کس انداز سے. یہ بات میں عرض کروں آپ سے کہ جب سر سید ڈے کے سیلیبریشن میں علی گڑھ نے مجھے بلایا تھا اور عزت افزائی کری تھی کہ میں ان کا ایک ایلمنس ہوں اور یہاں پہ اس وقت وائس چانسلر ہوں, تو وہاں میں نے یہی بات کہی تھی کہ مجھے سب سے زیادہ شرمندگی جب ہوتی ہے کہ تفسیر سر سید خود علی گڑھ میں نہیں ملتی. کیا وجہ ہے کہ تفسیر سر سید علی گڑھ کا پبلیکیشن ڈویژن نہیں چھاپتا؟ کیوں نہیں ان میں ہمت اس بات کی؟ یہ کیسی قیدیں ہیں تحریروں کے اوپر اور تقریروں کے اوپر کہ میں صرف اپنے ہی مسلک کی, اپنی ہی سوچ کی, اپنی ہی فکر کی بات سننا چاہتا ہوں, دوسری بات کو نہ چھپنے دیتا ہوں نہ سننے دیتا ہوں. آزادی ہونی چاہیے, کم از کم وہ فکری آزادی جس سے انسانیت کو, ملک کو, وطن کو, انسانیت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. دس از جسٹ another ویو پوائنٹ, ایک نقطہ نظر ہے. وہ نقطہ نظر کسی کے دلوں میں تفرقہ نہیں ڈال رہا, ہندو مسلم کے بیچ میں دراڑ نہیں ڈال رہا, کوئی نفرت نہیں پھیلا رہا, صرف ایک فکر ہے. ہم اس کو بھی یوں قید کر دیتے ہیں کیونکہ وہ میری فکر سے ٹکراتی ہے, تو اس کا مطلب ہے میں یہ مان کے چل رہا ہوں کہ میری فکر کمزور ہے, میں ڈرتا ہوں. اس کی نفسیات ہی کیا ہے؟ اگر مجھے معلوم ہے کہ میرا معاملہ مضبوط ہے تو میں کیوں ڈروں گا اس بات سے کہ دوسرے نظریات بھی آ جائیں؟ خود قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ دین تمام ادیان پہ حاوی کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا. اس لیے نہیں بھیجا گیا تھا کہ کوئی اس کے ساتھ تلوار تھی, نہیں, یہ ہیومن فرینڈلی تھا, یہ انسان دوست تھا, یہ انسانیت پیدا کرتا تھا. اور جو چیز 100% بہترین انسان بنائے گی, یہ ناممکن ہے کہ اس کو قبولیت کا وہ درجہ حاصل نہ ہو جس کے وہ مستحق ہے. اٹ از انڈرسٹوڈ, لیکن اس کو اس طرح لانا پڑے گا. تو اس رخ پہ کوشش کی بڑی ضرورت ہے. اس رخ سے ضرورت اس طرح ہے کہ ہم اس انداز کی فکر پیدا کریں, اس طرح کے طلباء پیدا کریں, ایسے لوگ پیدا کریں, ہمارے ایسے خطیب پیدا ہوں, ایسے مفکر پیدا ہوں, اس سوچ کو آگے لے کے چلیں.
ہر نئی سوچ میں خطرہ نہیں ہوتا. خطرہ صرف کب ہوتا ہے کہ جب ماضی سے ہم جڑے رہیں, ماضی کو اپنے ایک بوجھ کی طرح اپنے اوپر لاد لیں جو ہمیں آگے بڑھنے نہ دے. نئی سوچ ہمیشہ اچھی ہوتی ہے اور خاص طور سے اگر وہ حق کی رہنمائی میں ہو. میں بہت شکر گزار ہوں پروفیسر ظفر صاحب کا کہ انہوں نے ایک بہت اچھا مقالہ اور ایک اچھی سوچ, کیونکہ جو میں بلا شبہ یہ کہنا چاہوں گا کہ جن نکات کو آپ نے اجاگر کیا ہے, واضح کیا ہے, دے ور دی موسٹ ڈیزائرڈ ونس. ان کی اس وقت بہت ضرورت تھی, یہ وقت کی ضرورت تھی, اور مجھے امید ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد کے نام سے یہ ادارہ ان کے نام کی لاج رکھتا ہوا اس رخ پہ چلے گا, اور ہمارے نئے نسلیں, یہ بچے اور بچیاں اس رخ سے سوچیں گی. مثال کے طور پہ میں یقیناً ہمیشہ سوچتا تھا اور آج بھی اس وقت یہ سوچ رہا تھا کہ 17 سال کی عمر میں کیا کر رہا تھا, 14 سال کی عمر میں کیا پڑھ رہا تھا, میں کیوں نہ اس لیول پہ پڑھ سکا, اس معیار کی چیزیں نہیں پڑھ سکا اور لکھ سکا جس کو محی الدین نے پڑھا تھا. ہمیں ہمیشہ اس چیز سے اپنے آپ کو, اور کیا میں اب کیچ اپ کر سکتا ہوں, کیا میں اپنے آپ کو سدھار سکتا ہوں, امپروو کر سکتا ہوں, کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمیں ایک اچھا انسان بناتی ہیں, اچھا شہری بناتی ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ صدر جلسہ ہمارے شیخ الجامعہ ڈاکٹر محمد اسلم پرویز صاحب آپ سے خطاب فرما رہے تھے اور تصدیقاتی خطبہ ان کا آپ نے سنا, اور ہمیشہ ہر خطبے کے بعد وہ جب بھی اس طرح سے ایڈریس کرتے ہیں خاص طور سے طالبات کو, تو ایک فکر اور سوچنے کے لیے آپ کو بہت موقع دیتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے یہ بہت اہم ہوگا کہ ہمارے ادارے میں, ہمارے یونیورسٹی میں کمپیریٹیو اسٹڈیز کے ڈپارٹمنٹ کھلے, جیسے کہ غالباً جامعہ میں بھی ہے, علی گڑھ میں بھی ہے, اور ذہنی وسعت اس سے بڑھتی ہے, اور ہم سوچتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ اس میں بہت اہم, اردو میں بھی بہت اچھی کتابیں ہیں, اور اگر لائبریری میں بھی بھری پڑی ہیں آپ لوگ استفادہ کیجئے تو بہت زیادہ ذہن کھلتا ہے, اس سے ہم سمجھتے ہیں, دوسروں کو بھی سمجھ پاتے ہیں. بہرحال بہت آج کا دن ایک یادگار دن رہا, اور بہت خوبصورت آج کی یہ صبح رہی ہے, اور ہم بہت کچھ لے کر جا رہے ہیں مولانا ابوالکلام آزاد کے حوالے سے. جو باتیں یہاں کہیں گئی ہیں پروفیسر صدیقی صاحب نے, آزاد یہاں یہ جو سلسلہ چل رہا ہے آزاد ڈے سیلیبریشنز کا, تو اس میں 9 تاریخ کو ایک آزاد واک ہوگی اور 11 کو آزاد رن بھی ہم منعقد کر رہے ہیں. اس میں آپ لوگ بڑھ چل کر شرکت اس میں شریک ہوں, شامل ہوں. اور تھوڑا دل تو دکھتا ہے کہ جب ہم بہت سنجیدہ گفتگو کرتے ہیں تو چند سنجیدہ لوگ ہی آ جاتے ہیں, اور اگر یہاں پر رنگ ترنگ ہو یا کچھ میوزیکل پروگرام ہو تو یہاں پر نشستوں میں جو ہے خالی نہیں ہوتی ہیں. لیکن ہمیں ظاہر ہے جیسا کہ وی صاحب بھی فرما رہے تھے, ہر روز اپنے آپ کو کریکٹ کرنا ہے, سدھارنا ہے, اور یہ بھی سوچنا ہے کہ یہ بہت اہم بات ہے. ہم نے آج جنہوں نے یہاں ہیں وہ واقعی خوش نصیب ہیں, اور جو نہیں ہیں میں ان کے لیے کیا کہوں, ان کو ہونا چاہیے تھا, جبکہ ہماری تعداد اتنی بڑی ہے. یہ میرے لیے شرم کی بات ہے, اور میں اپنے مہمان کے سامنے شرمندہ ہوں اور ان سے معذرت خواہ ہوں کہ یہ نشستیں آپ جیسے لوگوں کے مطلب آمد کے بعد بھی ایسا رہا. یہ افسوس, میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. اب میں عابد عبدالباسط صاحب جو ہمارے پبلک ریلیشن آفیسر ہیں, بہت خاموشی سے ہمیشہ بیک اسٹیج میں کام کرتے ہیں اور سارے کام کر لیتے ہیں اور کہیں اپنا نام نہیں آنے دیتے. آج کی اس محفل کو بھی انہوں نے آراستہ کیا ہے, اور آپ واقف ہیں جس طرح سے رسالہ اور ڈائری اور کیلنڈر ہر چیز پہ ان کی مہر لگی ہوتی ہے, اور آپ مستفید ہوتے ہیں. میں ان سے گزارش کرتا ہوں عابد صاحب سے, ہمارے عبدالباسط صاحب سے, کہ وہ آئیں اور اظہار تشکر فرمائیں. السلام علیکم. مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی یوم آزاد تقاریب کی انتظامی کمیٹی کی جانب سے میں آپ تمام کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آج کا جو خطبہ تھا, صدر اجلاس کی اجازت سے 2 باتیں خطبے کے تعلق سے, کہ مولانا آزاد کے نام سے منسوب یہ جامعہ ہیں, اور خاص کر اسٹوڈنٹس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ مولانا آزاد کی حیات اور ان کے کارناموں کو جانیں. لیکن اگر کسی وجہ سے ہم یہ کام نہیں کر پاتے ہیں تو پھر ایسے خطیب حضرات, ایسے مہمان اور ایسے مقررین مولانا آزاد کی زندگی کو ایک کیپسول کی شکل میں آپ کے سامنے لا کے رکھ دیتے ہیں. میرے خیال میں آج کا خطبہ اتنا انسپائرنگ تھا کہ یہاں موجود طلبہ اور طالبات اور سبھی لوگ مولانا کے تعلق سے مزید جاننے کے متمنی ہوں گے. اس قدر خوبصورت انداز میں پروفیسر ظفر احمد صدیقی صاحب نے مولانا آزاد کے تعلق سے
بیش بہا قیمتی اقتباسات ایک تسلسل کے ساتھ پیش کیے، اور پھر آخر میں مقالے کے آخر میں آپ کا اپنا جو نتیجہ آپ نے جو اخذ کیا وہ بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ پرمغز مقالہ جو کہ حضرت قبلہ کی تبحر علمی کی ایک علامت ہے، ہم سب کے لیے مولانا آزاد کو مزید جاننے کے دریچے کھولے گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے میں مہمان مقرر کا شکریہ ادا کرتا ہوں محترم پروفیسر ظفر احمد صدیقی صاحب کہ آپ نے اتنا پرمغز مقالہ ہمارے پاس مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں پیش کیا، جو کہ بہت برسوں تک میرے خیال میں ہمیں یاد رہے گا، اور انشاءاللہ اس کو ہم کتابی شکل بھی دیں گے۔ اور ان تمام سرگرمیوں کے روح رواں مشفق و محترم ڈاکٹر محمد اسلم پرویز صاحب شیخ الجامعہ، میں آپ کا بھی ممنون و مشکور ہوں۔ وہ محبت، وہ شفقت جو پہلے دن آپ یہاں تشریف لائے تھے، اسی اسٹیج پر آپ نے مخاطب کیا تھا، وہی شفقت، وہی محبت آج بھی آپ کے لب و لہجے میں عیاں ہے ماشاءاللہ۔ اور مجھے یقین ہے کہ آخری دن تک، آپ کی میعاد کے آخری دن تک اس کی لو میں کوئی کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ ہماری یونیورسٹی کی بہت ہی حرکیاتی شخصیت، بلکہ حرکیاتی لیڈر میں کہوں، پروفیسر شکیل احمد صاحب نائب شیخ الجامعہ، ان کا بھی ممنون و مشکور ہوں کہ یوم آزاد تقاریب کے انعقاد اور انصرام کے ہر مرحلے میں آپ کی رہنمائی حاصل رہی۔ بعض پروگرام جو چھوٹ گئے تھے آپ نے اپنی شخصی دلچسپی کے ذریعے ان کا اضافہ کروایا، بہت ممنون و مشکور ہوں سر۔ اور پھر ڈاکٹر ایم اے سکندر جو یہاں موجود نہیں ہیں، اور جیسا کہ ابھی انیس بھائی کہہ رہے تھے، پس پردہ رہ کر بہت کچھ کرواتے ہیں، اور وہ مانو کہ مقدر کا سکندر ہے ماشاءاللہ۔ میں ان کا بھی ان کے غیاب میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور پھر ہماری ثقافتی زندگی میں جو ایک نئی بھوچال، ایک نیا تنوع، ایک نئی یوں کہنا چاہیے حرکت آئی ہے، اس کے لیے جو شخصیت ذمہ دار ہیں، یقیناً شیخ الجامعہ تو ہی ہیں، لیکن ان کا جو نظر انتخاب، ان کا جو حسن انتخاب ہے، وہ انیس احسن اعظمی صاحب ہیں۔ یوم آزاد تقاریب انتظامی کمیٹی کے صدر نشین ہیں، ان کا بھی تہ دل سے ممنون مشکور۔ اور ان کے دست راست ڈاکٹر فیروز عالم صاحب بڑے خاموش خدمت گزار ہیں، نظر بھی نہیں آتے۔ اچھا جی ہاں ٹھیک بہت ممنون مشکور۔ CUCS کی ساری ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور یہ تمام تقاریب اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ آپ کے پاس مالیہ نہ ہو، اور فائنانس کے لیے ونجا میڈم یہاں ہیں میرے خیال میں، بڑی ہی ورکر فرینڈلی فائنانس آفیسر ہیں، اگرچہ کہ کارگزار فائنانس آفیسر ہیں، مگر بہت ہی ورکر فرینڈلی ہے اور ورک فرینڈلی ہے، سیدھی سی بات یہ تو ماشاءاللہ۔ بہت شکریہ میڈم، اور آپ کے سیکشن کا بھی شکریہ۔ اور انسٹرکشنل میڈیا سینٹر کے اراکین، شبانہ روز آپ کی محنت، جب انوگریشن ہوا اس دن سے لے کے آخر تک ماشاءاللہ رضوان صاحب کی قیادت میں بہت شکریہ۔ انجینئرنگ اور اسٹیٹ سیکشن کا بھی مشکور و ممنون ہوں۔ شہر سے آنے والے میڈیا کے نمائندوں اور میڈیا کے اداروں کا، بلکہ سارے ہندوستان کے میڈیا کے ادارے جو ہم کو بہت اچھا ماشاءاللہ کوریج دیتے ہیں، ان سب کا ممنون مشکور ہوں۔ شہر سے آنے والے مہمانوں کا بھی شکریہ۔ ان کے علاوہ تمام اساتذہ اکرام، یونیورسٹی کے عہدیداران، غیر تدریسی عملے کے ارکان اور طلباء و طالبات، اور پھر یوم آزاد تقاریب کمیٹی، انتظامی کمیٹی کے تمام ارکان، اور ان کے علاوہ اگر آپ اجازت دیں تو وہ کوآرڈینیٹرز کا بھی حوالہ دے دیتا ہوں جو مختلف پروگرامز کے ذمہ دار ہیں۔ انوگرل فنکشن جو ہوا مانو ماڈل اسکول حیدرآباد میں، اس کے کوآرڈینیٹر تھے ڈاکٹر کفیل احمد۔ بہت ہی اچھا اور عمدہ پروگرام، خاص کر جو ثقافتی پروگرام بچوں نے، ننھے بچوں نے پیش کیا، وہ دیکھنے کے قابل تھا۔ اور کبھی ہم ان بچوں کو یہاں بھی لائیں گے تاکہ آپ سب اس سے محظوظ ہو سکیں۔ کفیل احمد صاحب کا شکریہ۔ بیت بازی کے کوآرڈینیٹر محمد امتیاز عالم کا شکریہ۔ فوٹو ایگزیبیشن، مولانا آزاد پر فوٹو ایگزیبیشن ہوئی، اس کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر محمد فریاد، اور تحریری مقابلے کے کوآرڈینیٹر مصباح الانظر، آپ سب کا شکریہ۔ بلڈ ڈونیشن کیمپ میں کوآرڈینیٹر ہیں ڈاکٹر محمد فریاد، وہ بھی پرسوں ہوا ہے، آپ کا بھی شکریہ۔ کوئز مقابلے کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر محمد افروز عالم، آپ کا بھی شکریہ۔
اور پھر آج جو لیکچر ہوا ہے اس کے لیے تو میں پہلے شکریہ ادا کر چکا ہوں. پھر ایک بار پروفیسر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں تہہ دل سے. آزاد واک ہونے والی ہے کل سے پہلے 4 بجے, اور پھر آزاد رن ہوگا 11 تاریخ کو 11 بجے اتوار کو. نوٹ کر لیں, خاص کر اسٹوڈنٹس. اس کے کوآرڈینیٹر, دونوں کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر محمد فریاد ہیں, اور فریاد صاحب کی خصوصیت یہ ہے کہ کم بجٹ میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں ماشاءاللہ. اور ایک ڈرامہ ہونے والا ہے امنگ, اور اس کے ساتھ یہ رنگ ترنگ پروگرام بھی ہے. یہ اسٹوڈنٹس کا کلچرل پروگرام ہے. ان دونوں کے کوآرڈینیٹر ہیں معراج احمد, بڑے ہی خاموش خدمت گزار ہیں معراج احمد صاحب. معراج صاحب کا بھی شکریہ. یہ اتنی دیر تک جو تالیاں بجی ہیں یہ معراج صاحب کی مقبولیت کی علامت ہے. آپ سب کا شکریہ, خاص کر اسٹوڈنٹس کا شکریہ, کیونکہ یونیورسٹی کی کوئی بھی ایکٹیویٹی آپ کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی. آپ کا ڈسپلن, آپ کی محبت ہماری کامیابی کی ضمانت ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ واسع بھائی. حضرات, اب چونکہ بہت سارے کام ہیں ہمارے, خاص طور سے شیخ الجامعہ اور نائب شیخ الجامعہ, پوری ایک لائن ہوتی ہے چین کی کہ ابھی اتنے بج کے اتنے منٹ پہ یہ, اتنے بج کے اتنے منٹ, اتنے سیکنڈ پہ یہ, وہ سیکنڈس میں حساب سے کام ہو رہا ہے. اور ایک اور بھی بڑی ذمہ داری ان کو ابھی بھی نبھانی ہے. اس لیے اس تقریب کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں, اور ساتھ میں یہ بڑے ادب سے آپ لوگ کھڑے ہو کے ہمارا اب قومی ترانہ ہوگا, اس کے احترام میں آپ سب لوگ کبھی کھڑے ہو جائیں انسٹرکشن میڈیا کی جانب سے. جن گن من ادھینائک جے ہے بھارت بھاگیہ ودھاتا. پنجاب سندھ گجرات مراٹھا دراوڑ اتکل بنگا وندھیہ